السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سعدیہ حمید چودھری کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے آدم ہوا کی کہانی۔ اچھا، ناول بڑے مزے کا انٹرسٹنگ ہے، 2006 میں یہ پبلش ہوا تھا اور بڑی ہی اس کی میچیور رائٹنگ ہے۔ اچھا، اگر اس کی میں ٹروپس بتا دوں تو وہی والی ہیں جی، فورسڈ میرج ہے، آفٹر میرج ویسٹ ہے اور اسی ٹائپ کی ہے، لیکن کہانی بہت اچھی ہے۔ وہ ایک ٹپیکل فورسڈ میرج نہیں ہے، مزے کی کہانی ہے۔ مجھے امید آپ کو اچھی لگے گی اور مزے کی ہے۔ اوور آل جو کہانی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ چلیں جی، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ بلیک گاڑی انکم ٹیکس آفس کے وسیع و عریض بلڈنگ کے سامنے جا رکی تھی۔ شوفر نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ اندر سے برآمد ہونے والی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ کاملیت، یہی لفظ سمجھ میں آتا تھا دیکھ کر۔ شاندار شخصیت، آنکھوں میں اعتماد کی سحر انگیزی، طویل قد و قامت، مخالف کو مرد و عورت کی تفریق کے بنا سحر زدہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، اور سونے پہ سہاگا کہ موصوف اپنی شخصیت کی کرشماتی کشش سے مکمل طور پہ آگاہ۔ بیوروکریسی کے تمام تر ہتھ کنڈوں سے باقاعدہ واقفیت ہونے کے علاوہ انکم ٹیکس کے محکمے میں ہونے والے ہر منفی عمل میں حصہ دار ہونے کا نمایاں شرف حاصل تھا۔ ارد گرد دیکھے بغیر، لوگوں کی چندہ پرواہ کیے بغیر ناک کی سید میں چلنے کا عادی عمر نعمانی۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو اشرف مرزا نے دوڑ کر دروازہ واہ کیا۔ سر، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا جیسے ٹیپ کا بٹن دب گیا ہو۔ وہ موسیٰ نعمانی آج پھر آیا تھا۔ عمر نعمانی نے نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں بھویں اچکائیں۔ سر، وہی احتساب بیورو والا؟ ایسے بول رہا تھا کہ تمام اچھے کاموں کا گویا اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہو۔ اس کے منہ کے زاویے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ ویسے اس مرتبہ تو بڑے ثبوت و شواہد تھے اس کے پاس جن کے بل پہ اکڑ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب مشکل ہو جائے گی۔ شٹ اپ، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جی سر۔ اس کا داڑھی کھجاتا ہاتھ اسی زاویے پہ رکا رہ گیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ویسے سر، اس کا کچھ بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، کل تک میری ٹیبل پہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ اور کچا چٹا موجود ہونا چاہیے۔ وہ بہت کم الفاظ میں اپنا مطمع نظر بیان کرنے کا عادی تھا۔ سر، یہ کام تو ہو چکا، اپنے عارف وڑائج کو یہ کام سونپا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں پسندیدگی کا عنصر چھپ دکھا کر غائب ہوا۔ یہ فائل ہے سر۔ اشرف نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ نام موسیٰ نعمانی، ولد میجر جنرل ڈاکٹر اسامہ نعمانی۔ اب مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ کوئی بھی بھیک منگا اپنے نام کے آگے نعمانی لگا لے تو کیا وہ نعمانی بن جائے گا؟ مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے فائل بند کر دی۔ سر، وہ یوسف بیگ والی اسائنمنٹ جو دبئی سے آئی تھی، اس کے بھی پورے ثبوت تھے اس کے پاس۔ کہتے ہیں کہ سانپ کو جتنا بھی دودھ پلاتے رہو، رہے گا تو وہ سانپ ہی نا، موقع ملے گا تو ڈسے گا ضرور۔ اس کے چہرے کا زہریلا تاثر سگریٹ کے دھوئیں میں چھپ گیا تھا۔ اشرف، آج میری تمام اپوائنٹمنٹس ملتوی کر دو۔ جی سر۔ اس نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر تمام لفظوں پہ سرخ سیاہی پھیر دی تھی۔ آج صرف اسامہ نعمانی سے ملاقات ہوگی۔ اتنے برسوں کے بعد ملاقات کا رنگ ہی انوکھا ہوگا۔ لطف انگیز کیفیت آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ اشرف خان ابھی تک قلم تھامے نام پہ غور کر رہا تھا کہ موسیٰ یا اسامہ نعمانی۔ سب غلطی سے غلط نام بھول گئے شاید۔ اشرف خان، پین میں سیاہی ختم ہو گئی ہے کیا؟ اس نے اپنے صاحب کی ذہنی حالت میں مکمل طور پہ شک کرتے ہوئے نام گھسیٹ ڈالا تھا۔ سماجی سطح پہ ہونے والی ہر تقریب، خواہ وہ غریب لڑکیوں کی شادی کی سلسلے میں ہو یا نچلے طبقے کے لیے کوئی بھی ریلیف فنڈ دینے کی تقریب ہو، مسز اسامہ نعمانی غریب بے سہارا طبقے کے لیے ہر لمحہ مدد اور اس کام کو بہم طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مختلف آئیڈیاز پہ کام کرتی رہتی تھی۔ انہیں تھکا دینے والی میٹنگز کے دوران ان کا پی اے ان کے آگے کارڈ رکھ گیا تھا۔ کارڈ پہ ایک سرسری مگر بھرپور نظر ڈال کر وہ پھر مختلف امور ڈسکس کرنے لگی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد پھر پی اے آیا۔ ان سے کہو میں میٹنگ میں ہوں اور صاحب دورے پر ملک سے باہر ہیں، پھر تشریف لے آئیں۔ کمانی دار سنہرے فریم آنکھوں پہ چڑھا کر وہ پھر متوجہ ہو گئی تھیں، مگر وہاں موجود ہر شخص لمحہ بھر کو تو حیران ہی ہوا تھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے انہوں نے نہ کی ہے، مگر نہ ان کے شب و روز دوسروں کے لیے ہی مخصوص تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ میڈم، وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا، خاصی حیرت ہوئی تھی انہیں۔ چلو بلا لو۔ ملنا تو مجھے اسامہ سے تھا، مگر اس کی غیر موجودگی۔ مخالف کی آواز دب گئی تھی، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ مسز اسامہ نعمانی نے پر اعتماد انداز میں ان کی جانب دیکھا، مگر وہ سودائی جو سچا سودا کرتا تھا چاند کی طرح متلون تھا۔ مگر اب شاید اس کی تمنائی کو قرار مل چکا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کی حیرت کا پیمانہ کہاں تک بھرا ہے جو بولنے کی صلاحیت دم توڑ گئی تھی۔
وہ اس کے آنے کی وجہ بھی جانتی تھی کہ وہ موسیٰ کی سرگرمیوں سے کبھی بھی ناواقف نہیں رہی تھیں، اور یہ سبق انہوں نے نینا نعمانی سے ہی تو سیکھا تھا۔ وہ ایک ٹک اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس کے وہم میں ضمیر کی چبھن کی طرح اسے ڈسٹرب کرتے رہے تھے پورے 24 برسوں سے۔ اسامہ گھر پہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ بے حد اعتماد اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے عمر نعمانی کو واپسی کی راہ دکھائی تھی۔ وہ اسامہ نعمانی کی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھیں۔ تھینک یو اسامہ، تھینکس فار ایوری تھنگ۔ میں اس شخص کو اپنے مقابل ایسا ہی لاچار و بے بس دیکھنا چاہتی تھی جیسا کہ میں نے آج سے 24 برس پہلے انصاف پکارا تھا۔ ہو تو شاید تب بھی گیا تھا، مگر مجھے آج پتہ چلا۔ ایک ایسے شخص کو جس سے آپ کبھی ٹوٹ کے محبت کر چکے ہوں مصلوب زدہ دیکھنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا رانیہ اشفاق؟ انہوں نے تھک کر کرسی سے پشت ٹکا دی تھی۔ کھڑکی سے سپہر کی پیلی دھوپ چھن کر ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایک دبو سی چھوٹی موٹی سی رانیہ اشفاق سے کانفیڈنٹ سوشل سرکل کا خاص نام مسز اسامہ نعمانی بننے میں انہیں طویل جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کانٹوں کی راہ گزر پہ پانجولاں چلنا آسان کہاں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ حبس زدہ لمحہ جو کئی برسوں سے ان کے گزرتے وقت کو آلودہ کرتا رہا تھا، اسے اذن رہائی مل گیا تھا۔ ان کے حس کو بود کا مرحلہ طے کرنے میں کئی برس لگ گئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ آج انہیں اپنے احاطۂ تخیل سے یہ ایقان مل گیا تھا کہ عمر نعمانی ان کے حال میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہر لمحہ اسامہ کی امانت میں خیانت کا احساس جو مکڑی کے جالے کی طرح ان کے ذہن سے چپکا رہتا تھا، وہ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ اس کا یقین اب گمان میں بدل گیا تھا۔ ان کے دشتے ریگ ملال کو اچھے موسم کی نوید مل گئی تھی۔ ہر لمحہ جو خواہش ذہن میں چلتی رہتی تھی اس کو نمو مل گئی تھی۔ عجب خواہش ہے میرے دل میں کہ تو میری صدا کو سن کر نظر جھکائے تو خوف کھائے، نظر اٹھائے تو کچھ نہ پائے۔ عمر نعمانی کی رسائی کا ایک لمحہ ان کی آنکھوں سے 24 برسوں کی ٹھہری شب کو چرا کر لے گیا تھا۔ اور آپ کا خیال ہے کہ مجھے رانیہ اشفاق کو اسامہ نعمانی کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر وہ چین کی نیند سو پائے گا؟ سمجھ لیں کہ آج سے اس نے اپنا سکون، اپنی نیند رہن رکھ دی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ رانیہ اشفاق کون ہے؟ ٹھہریں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بڑی ہی پیاری سی معصوم سی لڑکی تھی، زماں و مکان کی تمام تر چالاکیوں سے ناواقف، بس اپنی معصومیت کے بلبوتے پہ راج کرتی تھی۔ وہ لاہور کے پرانے علاقے سمن آباد کے پر رونق محلے میں اشفاق میر کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ گھر بےحد خوبصورت تھا۔ سفید ماربل کی دیواروں کو بوگن ویلیا کی بیلوں نے سبزے کا لباس پہنا رکھا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتی سرمئی پتھروں سے ڈھکی دیواروں پہ کچی مٹی کی ہانڈیوں پہ نظر جا ٹھہرتی تھی، جن میں سجی مختلف رنگوں کی گلکاری تھی جو رانیہ اشفاق کی پکی سہیلی بھی تھی۔ مختلف برتنوں میں باجرہ اور پانی بھرا رہتا، جہاں گلہریاں اور چڑیاں آ کر رانیہ کے ذوق تماشا کو فزوں تر کرتیں۔ وہ خوبصورت تتلی کی طرح رنگ برنگے پھولوں پہ منڈلایا کرتی جو انڈور اور آؤٹ ڈور پلانٹس کی صورت میں اپنے گھر سجا رکھے تھے، اور فارغ وقت میں ان سے ڈھیر باتیں کرنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ اس نے زندگی کی بدصورت پہلو کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زندگی اس کے لیے نقیب صبح بہار تھی، زندگی اس کے لیے یک پہلو کی صورت تھی بس، وگرنہ شاید وہ بھی نون میم راشد کی طرح کہہ اٹھتی، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ وہ چلتی نہیں، وہ دوڑتی تھی، کسی ہرنے کی طرح کلانچیں بھرتی تھی۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا، کوئی آیا، وہ کلانچ بھر کر دروازے تک جا پہنچی کہ راستے میں پڑا گملہ زمین بوس ہوا۔ اس کو چکنا چور ہوتے دیکھ کر لمحہ بھر کو رک کر اس پہ افسوس کیا، پھر کسی دیوار سے سیڑھی لگائی اور تصویر ٹانگنے کی صحیح حاصل۔ نتیجہ کیا نکلا بھلا؟ سیڑھی بھی نیچے، خود بھی نیچے، اور جواد سبحانی کے بے معنی اور لایعنی صدائیں، ارے کیا ٹوٹا، کہاں چوٹ لگی؟ مگر وہ رانیہ ہی کیا جو کسی آواز پہ کان دھر جائے۔ اشفاق میر، بھلے کہتے رہتے صبا سے کہہ دو ذرا دھیرے دھیرے گزرے، لیکن صبا کہاں سنتی ہے بھلا۔ ناصرہ انی اور سیما پھپھو کی آنکھوں کا تارا رانیہ تھی۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس کی دلدادہ تھیں، بلکہ سیما پھپھو نے ہی رانیہ کو پالا تھا۔ نگہت میر تو تخلیق کے کرب کو برداشت ہی نہیں کر پائی تھیں، اور اشفاق میر کی تنہا شاموں میں امید کا ستارہ چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ناصرہ انی اسے دن میں 2 مرتبہ فون کرتی۔ کیا کہہ رہی ہے میری جان؟ وہ آنی آج شامی کباب کے لیے قیمہ بوائل کر رہی تھی کہ تھوڑا سا نیچے لگ گیا، وہ بسورتی۔ تو کوئی بات نہیں جانو، شروع میں ایسا ہوتا ہی ہے، جب ماہر ہو جاؤ گی تو ایک دم فرسٹ کلاس ہو جاؤ گی، اچھا پکانے لگو گی، اپنی سیما پھپھو کی طرح۔ اسے یقین دلاتی اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو جاتی۔ یہی اس کی محبتیں تھیں، کسی اور محبت کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ زندگی اس کے لیے معصومیت اور محبت کا نام تھا۔ بس اشفاق میر نے اسے زندگی کا یہی تصور دیا تھا۔ دفتر اور باہر کے جھمیلوں کو وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر چھوڑ آتے تھے۔ وہ مرض جو نگہت میر کے بعد ان کی رگوں کو کھوکھلا کرتا رہا، انہوں نے رانیہ کو اس سے لا علم ہی رکھا تھا۔
لیکن آج کا دن عجب نکلا تھا۔ معمول کے مطابق رانیہ نے چڑیوں کو باجرہ ڈالا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اس نے گلے دوپہری کے آتشی گلابی پھولوں کو پانی سے بھگو ڈالا۔ اخبار والا اخبار بھی پھینک کیا تھا، سو اب پاپا کو جگانا بھی لازمی تھا۔ اس نے مہکتی ہوئی چائے بنائی اور انہیں جگانے چل دی۔ ہلکے سے دروازے پہ دستک دے کر وہ اندر چلی آئی۔ چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ بابا کے چہرے پہ اتنی اذیت رقم تھی کہ اسے لگا گویا اذیت مجسم شکل بن کے سامنے آ گئی ہو۔ چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پہ رکھے وہ ایک جانب جھکے ہوئے تھے۔ بابا کیا ہوا بابا؟ بابا وہ چلائی تھی۔ انہوں نے اپنی انگلی سے ایک سفید سی ڈبیا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس میں سے ایک گولی نکال کے انہیں تھمائی جو انہوں نے بمشکل اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ اسی لمحے اس پہ ایک جان لیوا انکشاف ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے رگوں سے جان نکل گئی ہو۔ اذیت اور تکلیف کے علاوہ بابا کے چہرے پہ ایک پچھتاوے کی کیفیت تھی جو اسے چونکائے دے رہی تھی۔ کیا؟ مگر سوچ کا وقت کہاں تھا اس کے پاس۔ پلٹ کے فون میں لایا۔ آنی بابا کو ہارٹ پرابلم ہو رہی ہے، آپ لوگ جلدی آئیں۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ آنی کے آنے پہ وہ خالد انکل کے ساتھ بابا کو پنجاب کارڈیالوجی سینٹر لے گئے تھے۔ انہیں فوری طور پہ ECU میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر گوہر شاہ نے بابا کی حالت بہت سیریس بتائی تھی۔ یہ تیسری مرتبہ اٹیک ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ؟ رانیہ کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ اسے اچانک بابا کا طویل دوروں پہ جانا یاد آیا اور واپسی پہ ان کی کمزور صحت۔ تو بابا نے مجھ سے چھپایا، وہ کوریڈور میں ٹہل رہی تھی، وہ خود پہ چھیلتے رہے اور مجھے بے خبر رکھا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کتنی بیکل ہو جایا کرتی تھی بابا کی غیر موجودگی سے، دن گن گن کے گزارتی تھی۔ پتہ نہیں بابا کتنی اذیت میں ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے کیوں نہیں بتایا بابا نے؟ مجھے تو ہلکا سا شک بھی نہیں پڑنے دیا۔ وہ ٹھنڈے بینچ پہ بیٹھ گئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج گئے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سیما پھپھو کا کئی مرتبہ امریکہ سے فون آ چکا تھا۔ اکلوتے بھائی کی بیماری نے پریشان کر ڈالا تھا انہیں۔ آنی اس کے پاس تھی ہاسپٹل میں۔ زینی اور زہیب کو خالد انکل گھر لے گئے تھے۔ وہ آنی کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ جلتی آنکھوں سے وہ زندگی کے خالی رستوں کو کھوج رہی تھی۔ رانیہ، مجھے لگتا ہے کہ اشفاق بھائی کی حالت بہت سیریس ہے، تم آ جاؤ۔ آنی کی روندی ہوئی آواز نے اس کے کانوں کو چھید ڈالا تھا۔ اچانک سفید فرش پہ پھسلتے ہوئے کالی جوتوں نے اس کی توجہ کی نظر بھٹکائی تھی۔ اشفاق کیسا ہے؟ ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے۔ آنی نے آہستگی سے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ عجلت میں آگے بڑھ گئی۔ بہت روبدار سی شخصیت تھی۔ رانیہ حیرانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ زبیر نعمانی ہے، ہمارے خالہ زاد اور اشفاق بھائی کے بہت اچھے دوست۔ اپیہ کی وفات سے پہلے تو بہت آیا جایا کرتے تھے، پھر سیاست میں اتنے الجھ گئے کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ ویسے بھی اسٹیٹس بدل جائے تو ترجیحات اور رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ آخری بات انہوں نے زیر لب کہی تھی جو رانیہ سن نہیں پائی تھی۔ پھر اب یہاں کیسے آئے ہیں؟ رانیہ نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے فون کیا تھا صبح نے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی کا عنصر تھا۔ مجھے لگا کہ ہاسپٹل میں کمرہ آسانی سے مل جائے گا، پرائیویٹ روم کہاں ملتا ہے اتنی جلدی، دوسرا علاج بھی صحیح ہوگا۔ آنیہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رانیہ کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ جس بندے کے پاس ہم سے ملنے کا وقت نہیں، آپ اسے مصیبت کے وقت میں بلا رہی ہیں۔ بیٹا، اشفاق بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ آنی عجلت میں آئی تھی، وہ بھاگی تھی ان کے پیچھے۔ بابا ہوش میں تھے۔ زبیر صاحب ان کے پاس ان کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ بابا کی رکی رکی سی نظر شیشے کی کھڑکی میں سے ہوتے ہوئے اس پہ آن رکی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے زبیر صاحب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر ان کے پاس آئی تھی، لرزاں، افتاں و خیزاں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ٹھنڈا یخ ہاتھ تھام لیا تھا اور زبیر نعمانی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی جو زبیر نے سمجھ لی تھی۔ تم فکر مت کرو اشفاق، یہ میری بیٹی ہے۔ زبیر نعمانی نے آگے بڑھ کر انہیں تسلی دی، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا۔ جو کچھ بھی ہو، ابھی میرے سامنے ہو، زندگی مہلت نہیں دے گی۔ زبیر نعمانی نے لمحہ بھر کو کچھ سوچا تھا، پھر موبائل پہ نمبر ڈائل کرنے لگے۔ وہ جلد از جلد کسی کو پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ رانیہ کے حواس خوابیدہ تھے۔ سوچ کا محور یہی سوچ تھی، بابا کو کچھ ہو گیا تو کیا کرے گی وہ؟ اس لیے وہ زبیر نعمانی کی بات کو سن نہیں پائی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کوریڈور میں نکل گئے تھے۔ اشفاق کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑ رہی ہے۔ وہ مسلسل آنی کے کندھے پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس کے رونے کا تسلسل زبیر نعمانی کی آمد سے ٹوٹا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نامعلوم اجنبی اونچے قد کے ساتھ اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس کی دہلیز پار کرتی بابا کی آنکھوں میں اطمینان سا ہلکورے لینے لگا تھا۔ کون ہے یہ؟ رانیہ کے دماغ میں یہ سوچ عجلت کے ساتھ اتری تھی۔ وہ آنی کے قریب آن رکا تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے رانیہ کی طرف دیکھا تھا، سرسری سا پھر لا تعلقی سے منہ پھیر لیا۔ زبیر نعمانی پتہ نہیں کہاں غائب تھے۔ موبائل کی بیپ بجی تھی اور وہ ایکسکیوز می کہہ کے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشان سے اندر آیا تھا۔ آنٹی، وہ پاپا خالد صاحب کو لینے گئے ہیں۔ لہجے میں عجب اکھڑ پن تھا، چہرے پہ تناؤ اور سختی۔ رانیہ نے بوجھل نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ آنی نے شاید وقت کی سنگینی کو بھانپ لیا تھا، خاموشی سے اس کا سر بغیر کچھ بولے اپنے کاندھے سے لگا لیا تھا۔
رانیہ کی حیرت سوا ہو گئی تھی جب اس نے خالد انکل زبیر نعمانی کے ساتھ ایک مولوی صاحب کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ کتنے اجنبی نامانوس سے چہرے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ پھر آنی نے دوپٹہ اڑا کے اپنی چادر اس کے سر پہ اس طرح ڈالی کہ سارا چہرہ چھپ گیا تھا، اور پھر ایک آواز پوری حسیات اور گونج کے ساتھ اس کے کانوں میں محفوظ ہو گئی۔ رانیہ میر بنت اشفاق احمد، کیا آپ کو عمر حسن نعمانی ابن زبیر نعمانی کے ساتھ بعوض شرعی حق مہر 500 روپے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی مرتعش رہی تھی۔ آنی نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ زندگی کی کالی تارکول سے بنی سڑک پہ بابا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سرد رات جیسے اجنبی کے ہاتھ تھما دیا۔ وہ کہاں جائے گی؟ اس کا سر شعوری کوشش کے تحت ہلکا سا ہلا تھا۔ اسی مختصر لمحے میں اس کی نظر کالے جوتوں پہ پڑی تھی جو انتہائی کوفت کے عالم میں زمین پہ زور سے مارے گئے تھے۔ کیوں؟ سوالیہ نشان ذہن میں ابھرا تھا، لیکن سوچنے کی مہلت کہاں تھی بھلا؟ آنی کی چیخ ابھری تھی، بھائی! اور مبارکباد کا شور دب گیا تھا۔ بابا جا چکے تھے، اس لیے رکے تھے شاید ابھی تک۔ رانیہ کی آنکھ سے آنسو بغیر احساس دلائے چادر میں جذب ہوئے تھے۔ زندگی چیختی کرلاتی ہوئی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد وہ گنویلیا نے پھول برسانا بند کر دیا تھا۔ گلے دوپہری کے پھول مرجھا گئے تھے۔ پانی تو ملتا تھا مگر شاید پانی کی تاثیر ختم ہو گئی تھی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں دیپک راگ جیسی اداسی تھی یا رانیہ کو لگتی تھی؟ وہ ضروری سامان سمیٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر نعمانی اسے لینے آ رہے تھے۔ آنی اور سیما پپو باہر برآمدے میں چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ کبھی کبھار وہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ وہ پھر ایک لمحے کو رک کر ان کی جانب دیکھتی، پھر خاموشی سے کام میں مصروف ہو جاتی، جیسے صرف یہی احساس دلانا مقصود ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس کا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے در و دیوار پہ ایک الوداعی نظر ڈالی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے۔ بوجھل قدموں سے چلتے وہ باہر نکل آئی جہاں ایک گریسفل سی خاتون آنی وغیرہ سے محو گفتگو تھی۔ شاید انکل کی مسز ہیں۔ پہلا احساس جاگزین ہوا تھا۔ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ موقوف کر کے اس کی جانب دیکھا۔ عجب تنقیدی سی تپش والی نظر تھی۔ سرد سا انداز بظاہر اسے ساتھ لگایا تھا مگر لمس ٹھنڈا تھا۔ رانیہ نے دھیرے سے سلام کیا جس کا جواب محض سر کی ہلکی سی جنبش سے ملا۔ عجب رخصتی ہوئی تھی اس کی، نہ باپ کی دعا نہ ماں کی چھاؤں۔ بس آنی اور پپو نے خالد انکل اور اعجاز انکل کے ساتھ مل کر اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا اجنبی لوگوں سے ہاتھ چھڑا کے بابا کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئے، لیکن ہر مرتبہ انہونی کیسے ہو، پانجولا چلنے کی رسم نبھانا تو تھی۔ کئی کنال پہ پھیلے ہوئے بنگلے کے آگے گاڑی جا رکی تھی۔ ذہن کے خوابیدہ خانوں میں نامانوس سے شخص کا تصور جاگا، عمر بھر کے لیے جس کا ساتھ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیسا تھا؟ سوچ کا تسلسل پورچ میں گاڑی رکنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایک نازک سی خوبصورت لڑکی نے اس کا استقبال کیا۔ اللہ تمہارا نصیب نیک کرے اور تمہارے دم سے ہمارے گھر میں برکت ہو۔ اس نے اسے ساتھ لگا کر پرخلوص دعا دی اور جلتے وجود پہ رحمت کا ابر برسا تھا۔ یہ میری بڑی بہو ہے نیرہ، میری بھانجی ہے۔ مسز نعمانی نے جتانے والے انداز میں تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ خواتین اب دہلیز پہ ہی کھڑی رہیں گی آپ لوگ۔ زبیر انکل نے ماحول کو خوشگواریت کا تڑکا لگایا تھا۔ وہ سب ہنستے ہوئے اندر کی جانب چل پڑے تھے۔ ارے یہ نالائق کہاں رہ گیا؟ انہوں نے ارد گرد دیکھا۔ رانیہ کے اندر لاشعوری طور پہ ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہتھیلی ٹھنڈی اوس سے بھر گئی تھی۔ پراپرٹی ڈیلنگ کے سلسلے میں آفس کیا ہے؟ نیرہ بھابی نے دبی آواز میں کہا۔ وہ ان کا سائیڈ بزنس تھا اور عمر تو کبھی بھولے سے بھی وہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ آج کل تو وہ CSS کلیئر کرنے کے بعد اپنی تقرری کا منتظر تھا، لیکن ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے پالیٹکس میں لے آئیں۔ لیکن آفس جانے کا اندیا تو اس نے کبھی بھی قطن نہیں دیا تھا۔ تو اچانک آج ان کا ذہن تیزی سے تانا بانا بننے میں مصروف تھا۔ اس کا رویہ جارحانہ سا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھا، لیکن اس خاموشی میں کون سے طوفان پنہاں تھے۔ لائبریری میں سٹنگ کاؤچ پہ بیٹھے وہ عمر کے رویے اور گریز کو سوچ رہے تھے۔ ضلعی ناظم کے ہاں ان کا ڈنر تھا مگر اپنی ٹینشن میں انہوں نے پرسنل سیکریٹری کو منع کر دیا تھا اور سوچ میں غلطاں تھے۔ بہت سی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی اور تعلقات کی نوعیت خاصی سنجیدہ اور انتہا درجے کی بھی رہی، لیکن وہ بے جا روک ٹوک کے قائل نہیں تھے۔ کامران تو طبیعتاً نرم مزاج تھا، جہاں انہوں نے کہہ دیا آپ کی مرضی کہہ کر لبیک کہہ دیا۔ اس کی پوسٹنگ انہوں نے اپنے سیاسی دباؤ کے بنا پہ لاہور میں کروا لی تھی، حالانکہ اسلام آباد میں وہ بہت خوش تھا، لیکن ان کے کہنے پہ وہ وہاں آ گیا تھا۔ لیکن عمر نے کبھی انہیں اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کا موقع نہیں دیا تھا۔ کجا اتنا بڑا فیصلہ؟ اس وقت نہ جانے کیا سوچ کے وہاں کر گیا تھا، لیکن بعد میں کوئی اشتیاق یا خوشی کی رمق انہوں نے اس کے چہرے پہ نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگتا کہ اس دن عمر نے کسی اور کے نکاح میں شرکت کی تھی اور خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ اس کا لا تعلق سا رویہ زبیر نعمانی کو ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے رویے کا تذکرہ انہوں نے مینا نعمانی سے بھی کیا تھا۔ مساج کرتے ہوئے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے۔
زبیر، تمہیں فیصلہ کرنے کے بعد پچھتانے کی عادت ہے. عمر نے تو کبھی کسی کی پسند کے ٹیشو استعمال نہیں کیے اور یہاں بیوی مرضی کے بغیر آ گئی ہے. خود ہی سوچ لو اپنے فیصلے کی نوعیت اور حالات کی سنگینی. وہ کندھے اچکا کے خاموش ہو گئی تھیں. میں ذرا ڈنر کا جائزہ لے لوں، آج تو نئی نویلی دلہن تشریف لائی ہیں، کڑوا کسیلا کہا. نہ جانے کب تک زبیر نعمانی کے اندر گونجتا رہا تھا. اضطراری انداز میں انہوں نے انٹرکام کی بیل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. نیارہ کو بلاؤ. شفیق کی آواز سنتے ہی انہوں نے دھاڑ کر کہا تھا. بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا. دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی. نیرہ تھیں. بیٹا، آپ نے رانیہ کا کمرہ درست کروا دیا؟ جی بابا، انہوں نے سعادت مندی سے جواب دیا. اب کہاں ہے وہ؟ میرے کمرے میں. وہ ان کے رویے پہ حیران ضرور ہوئی تھیں لیکن ظاہر کیے بغیر خاموش رہیں. میرا خیال ہے بیٹا وہ تھک گئی ہوگی، اس کا کمرہ دکھا دو، ڈنر سے پہلے فریش اپ ہو جائے گی. وہ گدھا بھی آنے والا ہوگا. جی پاپا. وہ پلٹ گئی تھیں. اسے ایک نفیس سی سجاوٹ والے کمرے میں لے آئی تھیں. یہ تمہارا کمرہ ہے جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی. انہوں نے اسے ہلکے سے چھیڑا تھا. وہ مسکرا بھی نہیں سکی. یہ موڑ ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، کبھی شارٹ کٹ کی صورت، کبھی طویل رہ گزر کی طرح. انہوں نے گہری سانس بھری تھی. لیکن ایک اچھی لڑکی صبر و برداشت کے ساتھ ہر تلخ نوائی، ہر کج ادائی کو سہ جاتی ہے، لیکن پھر آنے والا اچھا وقت اس کا ہوتا ہے. انہوں نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوا. اب تم آرام کرو، پھر میں تمہیں ڈنر پہ لینے آؤں گی. وہ کمرے سے باہر نکل گئیں. رانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عمر کی بے رخی اور بے نیازی کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں یا واقعی وہ اتنی اچھی لڑکی لگی تھی. خاموشی سے اس نے ہیٹر آن کیا تھا. تھوڑی ہی دیر میں نصیب و چائے اور لوازمات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور پیچھے نیرہ بھابھی بھی. پھر وہ اس کی ہزار تعویلوں کے باوجود اسے اچھا خاصا کھلا کے ہی گئی تھیں. پھر وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی، لیکن کیا لیٹ جانا ہی آرام کا ضامن ہوا کرتا ہے. بابا کی یاد اجنبی ماحول میں پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئی تھی. بابا. وہ بے آواز روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی. رات کو کھانے پہ نیرہ بھابھی اس سے بلانے آئی تھیں. سر بھاری ہو رہا تھا. اس نے شائستگی سے انکار کرنا چاہا. ارے بالکل نہیں، رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا قبل از وقت آ جاتا ہے، اور میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اتنی پیاری سی لڑکی اتنی جلدی بڑھاپے کی ردا اوڑھ کر بیٹھ جائے. وہ مسکرا دی. کریم کلر کی شال اڑا کر نیرہ بھابھی نے میرون کلر کی لپسٹک بھی لگا دی. وہ لگانا نہیں چاہتی تھی مگر ان کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی تھی. وہ اسے لیے ڈائننگ ہال میں آئی تھی. پاپا اور ماما کے بالکل ساتھ والی سیٹ پہ کامران ہے، عمر کے بڑے بھائی، اور وہ بالکل سامنے عمر ہے. انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی لیکن ہزار کوشش کے باوجود اس کی نظر اٹھ ہی نہیں پائی. وہ ماما پاپا کے پاس رکی تھی اور دھیرے سے سلام کیا تھا. کامران بھائی نے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. تحفظ کا احساس دامن گیر ہوا تھا. نیرہ بھابھی نے اسے بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بٹھا لیا تھا. اوکے پاپا. نیپکن سے ہاتھ پونچھے گئے تھے، شاید کھانا کھائے بغیر ہی. میں چلتا ہوں، جم جانا ہے مجھے، کھانا آ کے کھا لوں گا. وہ تیزی سے باہر نکلا تھا. رانی کو بس براؤن لیدر شوز یاد رہے تھے یا یہ یاد رہا تھا کہ ابھی وہ پوری طرح بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ وہ اٹھ گیا تھا. کا جدائی کا مطلب اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا. وہ آنسوؤں کے بڑے بڑے نمکین گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہی تھی. انچاہی اچھی لڑکی بے طلب ہو کر اپنی قیمت کا اندازہ لگا رہی تھی. وہ بہت خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی. سب نے اسے شب بخیر کہہ کر غیر معمولی رویے کا مظاہرہ کیا تھا، شاید معمولی رویے کی تلافی کرنے کی غرض سے. اب صاحب بہادر آئیں گے تو گرم گرم کھانے کی ڈیمانڈ ہوگی. نیرہ بھابھی ہلکے سے ہنسی تھی. وہ خواہ ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا دل بہلا رہی تھیں. مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، جنون کی حد تک. دیکھو خان سامہ کو بھی چھٹی کرا دی ہے میں نے، کچن پہ میرا قبضہ ہے. ویسے بھی مجھے شادی سے پہلے ہی پتہ تھا کہ کامران بہت خوش خوراک ہیں. بس جی، میں نے دنیا بھر کے کوکنگ کورسز کر لیے. چلو تم سو جاؤ. اس کے چہرے پہ حویدہ تھکن کے اثرات دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں. اسے صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی. فجر کی نماز پڑھ کر وہ باہر نکل آئی. لاؤنج میں زبیر انکل جو کرس رہے تھے اسے دیکھ کر سیدھے ہو گئے. گڈ مارننگ بیٹا، جاگنگ کے لیے چلیں گی؟ جی. جانے کیا سوچ کے وہ ان کے ساتھ چلی آئی. قریبی پارک تک پیدل واک نے اسے فریش کر دیا تھا. عمر ابھی تک سو رہا ہے، ویسے تو جلدی اٹھنے کا عادی ہے مگر رات کو شاید لیٹ آیا ہے. وہ اسے بتا رہے تھے اور ذہن تانا بانا بننے میں مصروف تھا. آج کل وہ نئی اداکارہ مائرہ کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا. دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا سا ضدی ہے. مینا کے لاڈ پیار نے اسے بے حد بگاڑ دیا ہے، لیکن پیار سے سمجھ جاتا ہے. اور تم تو ماشاءاللہ ویسے ہی مجھے سمجھدار لگتی ہو. انہوں نے نہایت بے تکلفی سے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تھی. سمجھ لو وہ عمر نہیں ہے بلکہ تمہاری نئی اسائنمنٹ ہے. آج سے ہی ہوم ورک شروع کر دو. گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اسے آخری اور شاید بہت اہم نصیحت کی تھی. بیوی ہو تم اس کی، اور بیوی تو شیطان کو بھی مومن بنا دیتی ہے. لاؤنج تک آتے آتے کچن سے آنے والی چائے کی مہک بہت اچھی لگنے لگی تھی. نیرہ دا گریٹ ہوگی کچن میں. زبیر انکل نے اخبار اٹھا کر کچن میں جھانکا. بس ابھی حاضر ہے چائے. نیرہ بھابھی نے وہیں سے ہانک لگائی تھی. وہ انہیں دیکھنے کی غرض سے اندر چلی آئی. آؤ آؤ دیورانی جی، کیا حال احوال ہے؟ وہ حسب معمول ہلکے سے ہنسی تھیں. ٹھیک. چیئر گھسیٹ کر وہیں پہ بیٹھ گئی.
اپنے ساجن سے پوچھ لیا کہ چنا کتنا گزاری ہے رات میں۔ ان کی آواز بہت مترنم تھی، لیکن رانیہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ بھابھی، میرے دامن میں خوشی کا کوئی جگنو نہیں ہے، نہ کوئی جذبہ، نہ ہی کوئی احساس۔ ارے تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وقتی طور پہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے؟ اصل میں اچانک ہی سب کچھ ہوا ہے نا، اصل میں چھوٹا بھی ہے نا، سب سے لاڈلا، اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بغیر پوچھے ہی کر دیا گیا تو۔ بغیر پوچھے ہی؟ رانیہ چونکی تھی۔ ہاں، پاپا نے اسے ہاسپٹل تمہارے بابا کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کے بلایا تھا، پھر حکم صادر کر دیا۔ اس نے سب کے سامنے حکم عدولی تو نہیں کی، پاپا کی بات ہمیشہ حرف آخر ہوا کرتی ہے، مگر اپنی مرضی کا ریئیکٹ کرنے کا حق تو بہرحال اسے حاصل ہے۔ لیکن صحیح ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، اتنی پیاری بیوی ہو تو کون سی ہوش لا تعلق رہے گا۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کو ہلایا تھا۔ بھابھی، چائے بن گئی ہے تو پلیز 2 کپ دے دیں۔ نیرا بھابھی کی اپنائیت نے بے تکلفی کا احساس جگایا تھا۔ یہ لو۔ انہوں نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ یہ لیں۔ اس نے کپ زبیر انکل کی جانب بڑھایا۔ یہ کپ تم عمر کو دے آؤ، اخبار کے پیچھے سے حکم جاری ہوا تھا۔ جی؟ ہنوز خاموشی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اجنبی لہجے میں پوچھا گیا۔ مرے مرے قدموں سے اس نے اپنے کمرے سے تیسرے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تھی، پر فانی خاموشی طاری تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تھوڑا سا وا کر کے اندر جھانکا۔ وہ بے خبر سویا ہوا تھا، کمبل ٹانگوں پر سے ہوتا ہوا قالین کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور خود اپنے بازوؤں میں پناہ لی ہوئی تھی، کسی معصوم لیکن ضدی بچے کی طرح۔ کیا کرے، کمبل برابر کر دے، مگر یہ حق تو اس نے دیا ہی نہیں۔ واپس پلٹ آئی، دل میں ہلکی ہلکی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ نکرئی مدھم، جیسے دور صحراؤں میں اونٹوں کا کوئی قافلہ مدھم قدموں سے محو سفر ہو۔ شکر ہے زبیر انکل نہیں تھے وہاں۔ اس نے کچن میں آ کے ہی دم لیا۔ نیرا بھابھی ٹوسٹ گرم کر رہی تھی۔ لائیں بھابھی، میں آپ کی ہیلپ کروں، اس نے آفر کی۔ ارے جلدی کیا ہے، کچھ دن تو آرام کرو تم، ویسے بھی سب کچھ تیار ہے، آملیٹ بن چکا ہے، جوس بھی تیار ہے، نصیبہ سب کچھ ٹیبل پہ لگا رہی ہے، عمر ابھی تک نہیں آیا۔ ویسے تو وہ روز میرا سر کھا رہا ہوتا ہے کہ بھابھی جلدی، لگتا ہے تم سے پردہ ہے اس کا۔ جی؟ رانیہ نے سر جھکا لیا۔ تمہیں تو بھائی بہت آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ چلو، بھابھی نے برنر آف کیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئیں۔ بھابھی کامران بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھیں، بس اب وہاں ایک چیئر خالی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی، بڑی نفاست سے نیپکن کو گود میں پھیلا رکھا تھا، کانٹے اور چمچ کے ساتھ ہاف فرائی انڈا کھایا جا رہا تھا اور ساتھ میں جوس۔ کیا کمبینیشن تھا یہ! وہ حیران ہوئی۔ اس نے چائے لی تھی اور ساتھ میں اچھی طرح سینکا ہوا ٹوسٹ۔ کیا حال ہے عمر؟ کامران بھائی نے اس کا احوال پوچھا تھا۔ ٹھیک، سر ہلا کر گرم کپ لبوں سے لگا لیا۔ بیٹا آج اپنی ماما کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینا، زبیر انکل نے اچانک حکم صادر کر ڈالا۔ اٹس اوکے بابا۔ بابا کی طرف نظر اٹھی تو وہ چہرہ بھی نظروں کی زد میں آیا تھا، ہارٹ بیٹ مس ہو گئی تھی از خود۔ بعض لوگوں کو اپنے وجود پہ بے انتہا فخر ہوتا ہے، اس کو اپنے ہونے پہ بے حد ناز ہوتا ہے۔ میں محبتوں کے موسم میں اگا ہوا گلابی پھول، اور یہ ندی کنارے پڑا ہوا پتھریلا پتھر۔ ملاپ و دوستی کی صورت کہاں نکلتی ہے بھلا، اور کیسے نکلتی ہے بھلا؟ اس نے سوکھی ہوئی توس سے الجھنا بند کر دیا۔ اوکے پاپا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ اس نے اسے رستہ دیا اور پھر بیٹھ گئی، لیکن ان لمحوں میں اسے ذلت کا بے پناہ احساس ہوا تھا جس نے آنکھوں کے آگے دھند سی تان دی تھی۔ زبیر انکل نے تعصب کے ساتھ مینا آنٹی کی جانب دیکھا تھا۔ عمر رکو، انہوں نے پکارا۔ جی موم، وہ پلٹا۔ بیٹا آج ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہارے ولیمے کی تقریب کب منعقد کی جائے۔ بہتر ہوتا کہ تم آج آفس نہ جاتے، اگر جا رہے ہو تو جلدی آ جانا، مینا آنٹی نے کہا تھا۔ ماما میں بھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ مینا آنٹی اس کو صبح ہی شاپنگ کے لیے لے گئی تھیں۔ بہت بے دلی کے ساتھ اس نے گرمی کے کپڑوں اور جیولری کی شاپنگ کی تھی۔ چند وے میں کپڑے لیتے ہوئے وہ شناسا چہرے کو دیکھ کر رکی تھی۔ مونا، وہ اس کے کالج کے زمانے کی دوست تھی۔ ہمدم دیرینا کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ مینا آنٹی کی خشونت آمیز رنگ دیکھ کر وہ خاصی ریزرو ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، جاب کر رہی ہوں، اور رہائش اوپا ہاسٹل میں ہے۔ مونا دھیرے سے ہنسی۔ چلو بیٹا۔ مینا آنٹی کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ اوکے بڑے لوگوں۔ مونا نے اس کا ہاتھ دھیرے سے دبایا اور مڑ گئی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ اس کے کارڈ کو غور سے دیکھا۔ آنٹی کافی ہے، بہت کچھ لے لیا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ بیٹا اٹس یور رائٹ، سو ٹیک اٹ۔ انہوں نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ دوپہر کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ تھکن اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ چلو کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے چائنیز چلی آئی تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ وہ تھوڑا سا جھجکی تھی۔ جی؟ وہ ویٹر سے توجہ ہٹا کے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ماما، عمر کہیں اور انوالو تو نہیں ہے؟ نو بیٹا، یہ بات تو آؤٹ آف کوئسچن ہے۔ ان کا لہجہ پورا اعتماد تھا۔ بس تھوڑا سا ضدی ہے، اسے غصہ ہے کہ میں نے اور زبیر نے اسے پہلے اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ جلدی مان جائے گا، طبیعتاً بہت اچھا ہے، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، ڈونٹ ویری۔
کھانا تو اس نے کھایا تھا مگر اطمینان سے نہیں۔ واپسی پہ مینا آنٹی نے ایک مشہور پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ ولیمہ میں چیدہ افراد کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ مینا آنٹی اسے صبح 9 بجے ہی پارلر چھوڑ گئی تھیں۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دوپہر کے 3 بج چکے تھے مگر ابھی بھی کسر باقی تھی۔ اس کی اپائنٹمنٹ 9 بجے تک کی تھی۔ ٹی پنک اور فیروزی کنٹراسٹ کے لائٹ سے غرارے سوٹ میں اس کی کندنی رنگت اور نازک سراپا دمک اٹھا تھا۔ پارلر میں ہی آنی کا فون آیا تھا۔ کیا حال ہے رانیہ؟ ان کی آواز نہ جانے کیوں رند گئی تھی۔ آنی اب کہاں ہے؟ وہ بے قرار ہو اٹھی تھی۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ ٹھیک ہوں، آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ آواز میں ناراضی غالب آ گئی۔ اتنے دنوں سے میں اور سیما بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں۔ کیوں؟ استعجابی لہجے میں پوچھا۔ بدو تمہارے لیے تمہارا سارا سامان خریدا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیوں، ہمارا کوئی فرض نہیں ہے۔ اشفاق بھائی مرحوم نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا۔ ان کی آواز میں دکھ اتر آیا۔ انہی کے سائن شدہ چیک سے بینک سے رقم ڈرا کرائی ہے، تمہاری امانت تھی بیٹا۔ اچھا آنی، کب آ رہی ہیں آپ؟ آج شام کو آئیں گے۔ تم نے کیسے کپڑے بنائے ہیں؟ ٹی پنک خرارہ ہے، اسٹائلسٹ سے لیا ہے۔ چلو سوٹ کرے گا تم پہ، اسے تسلی دی تھی۔ نظروں میں گلابی سفید رنگ گھوم گیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی۔ میری بیٹی تو ایک پری ہے جو رستہ بھول کر پرستان سے ادھر آ نکلی ہے۔ پاپا کی آواز کانوں میں اتر آئی تھی، لیکن قریب تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر میں آنی اور ماما اسے لینے آئی تھی۔ ارے میری بیٹی تو اپسرا ہی لگ رہی ہے۔ آنی نے اسے گلے سے لگایا لیا۔ ماما بھی اسے توصیفی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پیمنٹ کر کے وہ اسے باہر لے آئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئیں۔ پورا گھر لائٹنگ اور پھولوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ اتنی زبردست گیدرنگ تھی کہ اسے گمان گزرا جیسے وہ کسی اور ہی دیس میں آ نکلی ہو۔ ان کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی۔ جناب بلیک 3 پیس میں غضب ڈھا رہے ہیں، نظر اٹھاؤ، سامنے ہی ہے۔ نیرا بھابھی نے سرگوشی کی۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے ایک نظر ڈال ہی لی تھی۔ میں نے تمہارا کمرہ خود سیٹ کیا ہے، سیما پھپھو نے اس کے کان میں کہا۔ تھینکس، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ سادگی کا کہتے ہوئے بھی ماما نے اتنا اہتمام کر ڈالا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ تم کھانا کھاؤ گی رانیہ؟ نیرا بھابھی نے پوچھا۔ بھابھی بھوک نہیں ہے، کمرے میں کھا لوں گی۔ وہ دیکھو عمر کھانا کھا رہا ہے، تم بھی کھا لو۔ آنی اور پھپھو نے مسلسل عمر کو فوکس کر رکھا تھا۔ آنی بھوک نہیں ہے نا؟ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ ویسے تو اسے تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، لیکن شاید اتنا فارمل نہیں ہے، آنی پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ یہ گریز اور بیزاری ہے پھپھو، آپ کو پتہ چل جائے تو نہ جانے کتنا دکھ پہنچے آپ کو۔ اس کی آنکھوں میں سوچ اتر آئی تھی۔ بے شمار اجنبی ناشنا چہروں کی ہجوم کے درمیان وہ شناسا چہرہ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی، دھیرے دھیرے بھیگتی شب کے ساتھ۔ اس نے اسے ماما کے ساتھ سٹیج پہ چڑھتے دیکھا۔ رعونت اور بادل نخواستگی کے تاثرات نمایاں تھے چہرے پہ۔ میں تھک گئی ہوں آنی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ساتھ کھڑا وجود جھٹکا کھا کے مڑا تھا۔ خودی کا احساس اجاگر ہوا جس نے اسے بے پناہ اعتماد بخشا تھا۔ ہاں چلو، آنی اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے دیوار پہ عمر کی ان لارج سائز تصویر تھی۔ ابھی پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں اور یہ آگے ہی جمے کھڑے ہیں۔ اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں نے اپنی راجدھانی قائم کر رکھی تھی۔ ماحول کتنا رومانٹک ہے، گلابوں کی مہک ہے ہر طرف۔ سامنے عمر کی تصویر ہے۔ نیرا بھابھی متواتر اسے چھیڑ رہی تھیں۔ چلو فی الحال تصویر دے کر گزارا کر لو، حضرات ابھی خرامہ تشریف لایا ہی چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئی تھیں۔ اس نے دیوار پہ لگے سنہری فریم کی قید میں مقید تصویر پہ نظر جما دی۔ بے نیازی اور بے رخی نے اس کی شخصیت میں بے پناہ چام بھر دیا تھا۔ میڈم آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، شفیق نے مینا کو پیغام دیا تھا۔ زبیر نعمانی ڈریسنگ روم میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، وہ شادوں فرحاں آئی تھی۔ مینا، میں نے جو تمہیں مہمانوں کی لسٹ دی تھی ان کے مطابق تم نے سب کو بلایا تھا؟ لہجے میں بے پناہ سنگینی پوشیدہ تھی۔ ہاں، سوچ لو، کیا پہیلیاں بھجوا رہے ہیں، سیدھی طرح بتائیں نا، وہ جھنجھلائی تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تم نے اسامہ نعمانی کو نہیں بلایا، وہ دھاڑے تھے۔ اوہ، ان کے چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ وہ نعمانی، تم نے اس کو اپنا نام دے دیا؟ یہی کافی ہے، تم اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کرتے رہو، لیکن یہ خالصتاً میرے بیٹے کا فنکشن ہے۔ میں اسے بلا کر عمر کا موڈ غارت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس کے پاس فرصت کہاں، کسی ویران پسماندہ جگہ پہ پٹیاں کر رہا ہوگا غریب لوگوں کی۔ ان کی زبان زہر اگلنے لگی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ سوشل ورک سب کی نظروں میں آ جائے اور کل کو تم اسے اپنی جائیداد سے بھی حصہ دے دو؟ یہ میں نہیں ہونے دوں گی زبیر، اپنی زندگی میں تو قطعی نہیں۔ ان کا خوبصورت چہرہ نفرت کی آگ میں جھلس کر کریہا سا لگ رہا تھا۔ زبیر نعمانی کمرے سے جا چکے تھے، لیکن وہ مسلسل بول کر اپنا غصہ نکال رہی تھیں۔ اس کی سوچ کا دھارا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ تم؟ وہ دروازے ہی میں رکا تھا، پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ گھڑی 1:15 بجا رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رانیہ کا دل دھڑکنے لگا تھا، گھڑی کی لے کے ساتھ جانے کیا کہنے والا ہے۔
کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اس کا نام یاد کر رہا تھا۔ رانیہ، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں پلیز آپ کہیں اور تشریف لے جائیں، میں اپنے روم میں آپ کی موجودگی سے ان ایزی فیل کر رہا ہوں۔ جی؟ وہ ششتر سی رہ گئی۔ اس نے عمر کی جانب دیکھا، وہ منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، یک ٹک، سرد مہری اور بے مروتی کے احساس کے ساتھ۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے نیچے اتری، ایک لمحے میں پھولوں کی راجدھانی ذلت کے احساس سے جلنے لگی تھی، تڑ تڑ سلگنے لگی تھی۔ کتنے گلاب اس کے رستے میں آئے تھے جو اس نے کچل ڈالے تھے۔ کہاں جاؤں میں بھلا؟ اس نے سوچتے ہوئے کمرے سے باہر قدم رکھا، لیکن دوسرا قدم باہر نہیں نکالا تھا کہ دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے قریب سیڑھیوں پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سردی اس کی رگوں میں اترنے لگی تھی، سیڑھیوں کی ٹھنڈک اس کے اندر سرایت کر رہی تھی۔ پریاں ایسی ہوتی ہیں بابا؟ اس نے کانوں سے بندے کھینچ کے اتارے تھے، اس نے بندیاں نوچی تھی۔ نت نکالتے ہوئے بے پناہ درد ہوا تھا، گجرے مسل ڈالے تھے۔ سوتے مقدر پہ یہ خوبصورت رنگ کس لیے بھلا؟ وہ آہستہ سے اٹھی، پنجوں کے بل چلتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ زندگی تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دروازہ لاک تھا، پتہ نہیں نیرا بھابھی کو کیا کھونے کا ڈر تھا کہ کمرے کو تالا لگا دیا تھا۔ چلو جی، بھرم رہنے کی امید تھی، وہ بھی دم توڑ گئی۔ کچن اسے گوشہ عافیت لگا تھا، اس نے چیئر کھینچی اور ٹھنڈے ماربل کی میز پہ پیشانی ٹکا دی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس سے کہوں؟ آنی؟ سیما پھپھو؟ نیرا بھابھی؟ ذات کی خودی کا ہر احساس مٹ سا گیا تھا۔ بابا، وہ تڑپ کے روئی۔ میں کیا تھی بابا؟ آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے وجود کا حصہ، آپ کے آنگن میں اگا پھول۔ کیا سے کیا ہو گئی میں؟ آپ نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا بابا؟ ایک کٹھور انسان کی بے رخی کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ جائیں بابا، میں نہیں بولتی آپ سے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ نظروں کا ارتکاز تھا شاید، اس نے ایک دم سر اٹھایا تھا۔ نیرا بھابھی بیڈ ٹی بنانے کے لیے آئی تھیں، کامران بھائی کے لیے۔ برنر جلانے سے پہلے ہی اسے دیکھا تھا۔ زیور ماربل کی سلیب پہ سجا ہوا تھا اور وہ اجڑی بیٹھی تھی۔ تپتی ہوئی نظروں نے انہیں ساری داستان سنا دی تھی، کچھ کہنے سننے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ تیر کی طرح کچن سے باہر نکلی تھیں اور اس کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ کیا بات ہے بھابھی؟ خاصی ناگواری تھی لہجے میں۔ واہ، بات بھی میں ہی تمہیں بتاؤں، کس قدر خود غرض اور بے قدر انسان ہو تم۔ تعصب اور دکھ سے نیرا بھابھی کا برا حال تھا۔ بھابھی ایسا ہی ہوں میں۔ وہ بیڈ پہ ہی ٹک گیا۔ ہاں، تم ہمیشہ سے ایسے تھے، ہماری آنکھوں پہ تمہاری محبت کا پردہ پڑا تھا۔ بھابھی، اس جیسی دبو اور چھوئی ہوئی ٹچ می ناٹ کی تفسیر بنی لڑکیاں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں پروفیشنل ہوں اور اسی طرز پہ زندگی گزاروں گا۔ میرے ساتھ وہی لڑکی چل سکتی ہے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ پہلے کہیں اور انگیج کر دیا، اب نکاح کہیں اور کر دیا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ خوبصورت نہیں ہے وہ؟ نیرا بھابھی نے انسنی کی۔ صرف خوبصورتی؟ اس نے پاؤں زور سے زمین پہ مارے۔ میں خالی خوبصورتی کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، وہ ظاہر ہے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ انہوں نے طنز کیا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ عمر، تم اتنی روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ تم ایسے تو کبھی بھی نہ تھے۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ آپ لوگ بھی ایسے کبھی نہ تھے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر دیا، اب آپ لوگ منتظر ہیں کہ میں یہ ایکٹ بھی آپ کی مرضی سے کروں۔ واہ بھابھی، یہ کمپیوٹرائزڈ ایج ہے، کوئی 13ویں صدی نہیں ہے۔ کہتی بھی مڑا تو کمرہ خالی تھا۔ نیرا بھابھی کے ضبط کا یارانہ جانے کب ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے نیرا بھابھی نے ماما پاپا سے کیا کہا تھا کہ ان کے گھر میں خاموشی کی دبیز طے پھیل گئی تھی، دھند کی طرح۔ وہ ڈائننگ روم میں نہیں آتی تھی اور کوئی اسے مجبور بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بابا کے چہرے پہ شرمندگی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان سے اجازت لے کر آج وہ آنے کے ہاں چلی آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل سی گئی تھیں۔ کیسی ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں بالکل۔ تم تو اپنے عمر صاحب کی ہو کے ہم سب کو بھول ہی گئیں۔ انہوں نے لطیف انداز میں شکوہ کیا۔ اچھا بتاؤ، اس نے تمہیں رہنمائی میں کیا دیا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ حق تک سی رہ گئی۔ انہوں نے رہنمائی میں مجھے اپنا آپ دے دیا۔ اس نے تلخی سے بھرپور کہکا لگایا۔ یہ بتاؤ تمہاری ساس کیسی ہے؟ ماما بالکل ٹھیک ہے، بابا اور نیرا بھابھی۔ اسٹوپڈ میں پوچھ رہی ہوں، بیہیو کیسا کرتی ہیں تم سے؟ اچھا، بہت اچھا۔ وہ ڈرائی فروٹ کی ڈش سے کاجو لیتے ہوئے بولی۔ خود کو مصروف رکھنے کا بہت اچھا طریقہ تھا یہ۔ رانیہ، عمر کیسا ہے بائی نیچر؟ اس کا بیہیویئر عجیب سا تھا، روڈ اور گولڈ، فارمل سا۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے ایک پل آنے کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ سوری آنی، میں نہیں جا سکوں گی، مجھے بہت تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کسل مندی سے کہا۔ اٹس اوکے، تم آرام کرو۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں چابی اٹھائی اور باہر نکل گئیں اور گاڑی کا رخ سیما پھپھو کے گھر کی طرف تھا۔ راولپنڈی جی ایچ کیو میں کرنل ظہیر امجد نے اسے کال کیا تھا، معمول کے چیک اپ کے لیے۔ اس کے سینے پہ کیپٹن ڈاکٹر اسامہ نعمانی کا بیج جگمگا رہا تھا۔ یار تم اپنا ٹرانسفر لاہور کیوں نہیں کروا لیتے؟ ڈاکٹر اسد حیات نے طویل سڑک پہ چلتے ہوئے مکالمہ کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ فائدہ؟ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مختصر جواب عنایت ہوا تھا۔
الالے تیرا دل لگ جائے گا. ویسے تو نے منیر نیازی کی طرح عادت ہی بنا لی ہے, جس شہر میں رہنا اکتائی ہوئی ہے رہنا. ویسے اب تو علامات کافی بہتر ہیں. ایک مشورہ دوں لالے, تم محبت کر ڈالو, جینے کا بہانہ مل جائے گا. وہ جواباً بہت آہستگی سے مسکرا دیا, لیکن مسکراہٹ ابھی ہونٹوں کی دہلیز پہ ہی پڑی تھی کہ آنکھوں کے آگے چھم سے وہ آ گئی, وہ نمکین سی رنگت والی سنہری گندم کے خوشے جیسی لڑکی. ویسے لالے تجھے وہ ملی کہاں تھی, وہ جس کی یاد نے تیرا دل جکڑ رکھا ہے اور تیری آنکھوں نے نمی قید کر رکھی ہے؟ وہ دوستوں کی نبض پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر ان کی دل کی دھڑکن سننے کا عادی تھا. ان کے ہونٹوں سے صدا سی نکلی تھی, ملی کہاں تھی؟ تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا, پھر نہ جہانے کدھر گیا وہ. تجھے کاظمی صاحب یاد آ گئی لالے, میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی ہے. بس ایسے ہی ملی تھی وہ. علامہ اقبال میڈیکل کالج کی طرف سے ہم نے ہاؤس جاب کے دوران ان کے کالج میں بلڈ کیمپ لگایا تھا, پھر اس نے خون دے کر تمہارا خون کر دیا. اسد کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی. اور تو صدا کا گمسم دیوانہ اظہار محبت بھی نہ کر سکا ہوگا. تجھے فوراً سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جانا چاہیے تھا کہ اے دلربا, خون دے دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب, ہم نے ہر خوبصورت لڑکی پہ مرنے کی قسم کھائی ہے. اسامہ بھی ہنس دیے تھے بے اختیار. ویسے کیا بہت پیاری تھی لالے. ہر نظر کا اپنا حسن ہوتا ہے یار. سفید کاٹن کے سوٹ میں گندمی رنگت تھی تو عام سی, مگر مجھے بھولی نہیں. وہ کھو سا گیا تھا. چھڈو کی مصیبت پال لئیے, محبت اس سے کرو جو ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے. خواہ مخواہ خود کو جلانے اور تڑپانے کا کیا فائدہ. اطلاعی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی. وہ مزے سے بہزاد رفیق کی ہمراہ باتوں میں مصروف تھی. آج کل وہ خاصا ان تھا اور وہ اس کی ہر فلم میں ہیروئن آنا چاہتی تھی. ویسے تو اسے یقین کامل تھا کہ اسے خاصی حد تک شیشے میں اتار چلی تھی. اس وقت بھی وہ غیر معمولی لگاوٹ کے ساتھ محو گفتگو تھی اور ہاتھ کرتے کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے. میڈم عمر صاحب آئے ہیں, ملازم نے آ کر اطلاع دی تھی. وہ زور سے اچھلی تھی. عمر؟ فون وہیں پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر آئی. وہ باہر گاڑی موجود تھا. وہ آئیں گھر ہمارے خدا کی قدرت. وہ کچھ الجھا تھا. اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا. وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اتر آیا تھا اور مائرہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. وہ الٹے سیدھے قدم رکھتے اسے بیڈ روم تک لے آئی تھی. یہیں بیٹھتے ہیں. وہ لاؤنج میں رک گیا تھا. نہیں, مجھے آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگتی, آپ آرام کریں, مائرہ نے پورے استحقاق سے کہا تھا. اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی. وہ چند لمحوں میں بے خبر سو گیا تھا. بچوں کی سی گہری نیند, چوڑی پیشانی, گھنے بال اور نیلی مغرور آنکھیں, ادھ کھلی آنکھیں جیسے سوتے میں کسی کا انتظار ہو یا جانے والا رستہ بھول گیا ہو. اور مائرہ کی آنکھیں اس پہ ایسے جمی ہوئی تھیں گویا پلٹنا بھول گئی ہوں. کبھی بادلوں کی اوٹ سے سورج کو نکلتے ہوئے بہت مشکل آتی ہے, مگر نکل آئے تو بڑی روح پہلی دھوپ پھیل جاتی ہے. نعمان ولا پہ چھائی خاموشی تنزیلہ پھپھو کی فون سے چھٹ گئی تھی. زبیر انکل کی بہن جو کینیڈا میں ہوتی تھیں, اب تو ان کی آمد کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی. اچانک فون آیا تھا. بھائی میں اور سویرا آج کی فلائٹ سے آ رہے ہیں, ہمیں ریسیو کر لیجئے گا. اچانک سرپرائز دینے کی عادت ان کی آج بھی نہیں بدلی تھی, لیکن مینا کو ان کی اچانک آمد ناگوار سی لگ رہی تھی. وہ متفکر تھیں لیکن ظاہر نہیں کر رہی تھیں. زبیر انکل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تنزیلہ ان کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی. وہ وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے. مسز آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے مینا سے پوچھا تھا. عمر اور رانیہ کی وجہ سے, انہوں نے مختصراً جواب دیا تھا. تو اس پریشانی کو ذرا دم بھر کے لیے چھوڑ دیں. تنزیلہ آپ کو پریشان دیکھ کر کیا سوچے گی؟ انہوں نے زبیر کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے پر نگاہ کی بیزار سی. تھوڑی دیر میں تنزیلہ سامنے آتی دکھائی دی تھیں. ساتھ میں زائمہ بھی تھی. تنزیلہ ویسی ہی تھیں, خوش باش اور کھلکھلاتی ہوئی جیسی ہمیشہ سے تھیں. زبیر نے انہیں بہت پیار سے ساتھ لگا لیا تھا. تم تو ذرا نہیں بدلی تنزیلہ, بے اختیار کہہ گئی تھیں وہ. یہ آپ کا پیار ہے بھابھی جو میں ویسی ہی دکھ رہی ہوں. اس سے ملیے, یہ میری بیٹی ہے زائمہ. ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے. بلیک و مرون کنٹراسٹ کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. دراز قد اور پر اعتماد, وہ مینا کو بھی بے اختیار اچھی لگی تھی. ہنس مکھ اور ماحول کو یکا یک اپنی گرفت میں لے لیتی تھی وہ. زائمہ ہارورڈ سے ماسٹرز کی ڈگری لے رہی تھی. لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کلیئر کر کے وہ چھٹیاں گزارنے پاکستان چلی آئی تھی. بلکہ اس کی دلچسپی کم تھی. تنزیلہ کی خواہش تھی کہ پاکستان چلیں تاکہ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم نہ ہو, کیونکہ مستقبل قریب میں وہ اس کی شادی پاکستان ہی میں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. کتنی پیاری نکل آئی ہے میری بیٹی. زبیر نے بے اختیار اسے پیار کیا تھا. انکل میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں. آنٹی آپ اتنی چھوٹی کیسے ہو گئیں؟ وہ اس کے کندھے تک آئی تھیں. چل شریر, مینا نے اس کے سر پہ چپت رسید کی تھی. تو بڑی ہو گئی ہے. انکل عمر کیسے؟ گاڑی میں بیٹھتی اس کا پہلا سوال تھا یہ. عمر از اوکے. وہ سنجیدہ ہو گئے تھے. آنٹی ہمارا نیٹ پہ کانٹیکٹ رہتا ہے. عمر نے کبھی نہیں بتایا آپ کو؟ ماما سے بھی چیٹنگ ہو جاتی ہے اس کی. ہاں ہفتے میں 1-2 بار. تنزیلہ نے بھی تائید کی. اچھا, مینا کو حیرت نے آ لیا.
عمر نے کبھی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ زائمہ کے قریب رہے، سوچ کے سمپولیے رینگ رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، یہ اس کا تیسرا مسلسل سوال تھا۔ پتہ تھا لیکن اس سے کوئی کام تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا۔ زائمہ کو خاصی مایوسی ہوئی تھی لیکن چپ رہی تھی۔ مینا آنٹی، اس کی وائف کیسی ہے؟ اس نے بالآخر وہ سوال پوچھ لیا تھا جس کے لیے سوالوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ چلو بھائی، گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی، جواب نہیں مل سکا تھا۔ تم لوگ فریش ہو لو، میں 15 منٹ تک آتا ہوں۔ زبیر نے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ آنٹی، آپ کیوں اتنی چپ چپ ہیں؟ اس نے مینا کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، وہ جیسی زبردستی مسکرائی تھیں۔ چلو تمہیں نیرہ سے ملواتی ہوں۔ کامران بھائی کی مسز؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، تم نے اسنیپ دیکھی تو تھی؟ تنزیلہ نے اس کو گھرکا۔ ہیلو بھابھی، وہ مسکراتی ہوئی نیرہ کے گلے جا لگی تھی۔ عمر کی مسز کہاں ہے؟ زائمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے، آنے ہی والی ہوگی۔ بھوک لگی ہوگی زائمہ کو، نیرہ کھانا لگواؤ۔ بھابھی کیا بنے؟ زائمہ نے سلاد کی پلیٹ پہ حملہ کیا تھا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز سن کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ عمر آیا ہے؟ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ نیرہ نے اس کی آواز کی بے چینی اور بے تکلفی کو لمحہ بھر دیکھا۔ باہر زبیر اور رانیہ تھے۔ رانیہ، یہ زائمہ ہے، تنزیلہ کی بیٹی۔ وہ غالباً سارا تعارف کروا چکے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا جو خاصی گرم جوشی سے تھاما گیا تھا۔ تنزیلہ پھپھو بھی اسے گرم جوشی سے ہی ملی تھی، لیکن دل میں ایک لمحے کے لیے خیال ضرور آیا تھا۔ زبیر بھائی نے ایک لمحے کے لیے بھی زائمہ کے لیے نہیں سوچا۔ اے، تم کہاں سے آئی ہو؟ عمر کی خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز رانیہ کی سماعتوں میں اتری تھی۔ مسٹر، ہاؤ آر یو؟ اس کے بازو سے لٹکی تھی، پھر کندھے سے سر لگایا تھا اور عمر کا بازو اس کے گرد حمائل ہوا تھا۔ رانیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ بیٹا، ایک گلاس پانی؟ زبیر انکل نے اس کا کندھا تھام کر اپنی طرف توجہ مبذول کر لی۔ پھر رات گئے تک محفل جمی رہی تھی۔ رانیہ کی نگاہ بھٹک کر شیشے کی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے زائمہ اور عمر پر پڑتی تھی بار بار۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ دونوں بہت قریب بیٹھے تھے، جہاں شاید مجھے ہونا چاہیے۔ عمر نعمانی، بیٹا اگر نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ جا کے۔ زبیر انکل کی نرم آواز پہ وہ چونکی۔ جی، شب بخیر۔ وہ بوجھل سی کمرے سے نکلی تھی۔ بھائی خیریت ہے نا؟ تنزیلہ نے اس کے کمرے سے نکلتی ہی تشویش سے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی مرضی جانے بغیر نکاح کروا دیا، اب بھگت رہے ہیں۔ عمر گھر بسانا نہیں چاہتا، ڈیورس پہ بات آپ پہنچی ہے۔ سچ پوچھو، میں تو اس یتیم لڑکی سے سخت شرمندہ ہوں۔ تنزیلہ خاموشی سے ان کا منہ تک رہی تھی۔ آج کل کی اولاد کہاں سنتی ہے ماں باپ کا کہا۔ اس نے موقع پہ باپ کی عزت رکھ لی، مگر اب تنزیلہ، میں نے تو سارے گناہ آزما لیے، ان کا فیصلہ ہے، اب یہی بھگتیں گے۔ کیا وہ واقعی افسد تک جا پہنچے؟ زبیر حیرت کے مارے بول نہیں پائے تھے۔ زبیر بس کریں اب، یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا پوز کرتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا آپ اسامہ کو قربانی کا بکرا بنا دیتے، کم از کم آپ کی بات تو رہ جاتی۔ مینا کا لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ تعصب کے اثرات زبیر کے چہرے پر نمایاں تھے۔ بھائی، آپ کو عمر کی پسند کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ تنزیلہ نے ایک نظر اکٹھے بیٹھے ہوئے زائمہ اور عمر پہ ڈالی۔ خیر، بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں ہے۔ مینا کے پاس ہر مسئلے کا حل چٹکی بجاتی ہی موجود ہوتا تھا۔ زبردستی کا رشتہ باندھنے کی ممانعت تو اسلام میں بھی موجود ہے۔ مینا کو اسلام ہمیشہ بہت اچھے موقعوں پر یاد آیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ زبیر نے مسئلہ ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ اتنے ہارے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہارے تھے جب اشفاق نے نگہت کا تعارف اپنی مسز کے طور پہ کروایا تھا۔ اس لمحے ان کا سارا زوم، ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ رانیہ کے روپ میں وہ نگہت کو جیت لائے تھے، لیکن نصیب لکھنے کے بعد قلم شاید اس لیے توڑ دیا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنی سی کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو۔ زبیر نعمانی کی لکھی کی سیاہی بھی مٹ گئی تھی، قلم بھی ٹوٹ گیا تھا، مزید لکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کے کمرے کی لائٹ رات بھر جلتی رہی تھی۔ اس نے عمر کو آفس جاتے دیکھا، اسی بے نیازی کا خول چڑھائے جو اس کا خاصا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ جب وہ اسلام آباد گیا تھا انٹرویو کے سلسلے میں تو کتنی بوکھلا گئی تھی وہ، انٹرویو بھی اچھا ہی ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے قدموں تلے کامیابی اپنی پلکیں بچھائے رہتی ہے، پھر میری دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، اب سارا دن واپس لوٹنے کا انتظار، یہی تو کام تھا۔ یہ معمولات کب شروع ہوئے، کیوں ہوئے؟ یہ اس شرعی رشتے کی بدولت تھے جو ان کے درمیان زبردستی بندھ گیا تھا۔ زائمہ کی آمد سے گویا ہر شے پہ بہار آ گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہمہ وقت عمر کی تسبیح تھی۔ عمر کے ساتھ بندوق خان میں ڈنر، کبھی چائنیز میں کینڈل ڈنر، کبھی مال پہ شاپنگ، کبھی پیس اور کبھی راما۔ زائمہ کی زبانیں اور قدم رک ہی نہیں رہے تھے۔ نیرہ بھابھی کے ساتھ واک کرتی ہوئی اس کی زبان خاموش تھی، لیکن ذہن اسی نہج پہ اٹکا تھا۔ بھابھی؟ نیرہ نے خاموش سی نظر اس پہ ڈالی۔ زائمہ بالکل ویسی ہے نا جیسی عمر چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچپن سے ان کی بہت دوستی ہے، اب تو نیٹ نے سارے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، لیکن تم محسوس نہ کرو، نیرہ نے ڈھارس دی تھی اسے۔
اگر کامران بھائی آپ کے وجود کی نفی کر دیں، کسی اور کو آپ کے سامنے اہمیت دینے لگیں تو کیا گزرے گی آپ پہ؟ دل غبار کی زد میں آئے گا نا؟ نیرہ رک کے ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے ان کی بات طے تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، جی؟ وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ تم بھی تو عجیب ہی ہو، اپنا حق وصول کرو، تم ہار مان کے بیٹھ گئی ہو۔ کیا کمیاں تمہارے پاس؟ ذہین ہو، خوبصورت ہو، بال دیکھیں اپنے، اب خال خالی نظر آتے ہیں، اتنے لمبے اور گھنے بال، سرو قد ہو، کیا کمی ہے آخر؟ تم اپنا جادو جگاؤ تو صحیح، تم تو پہلی ہار مان کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ میں درمیان میں آئی ہوں ان کے۔ تعصب اور بے یقینی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ لیکن تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہی ہو بھی جائے۔ بعض معاملات حادثوں کی نظر ہوتے ہیں، لیکن رکھ رکھاؤ والے لوگ انہیں نبھا جاتے ہیں۔ ان کی بات سرسری انداز میں طے تھی، کوئی باقاعدہ انگیز نہیں تھے کہ منگنی ٹوٹ گئی ہو۔ تم نے پھپھو کا رویہ دیکھ ہی لیا ہے، وہ خاصی براڈ مائنڈڈ ہے۔ نصیب کے لکھے کو انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ شوہر ہے وہ تمہارا، حق ہے تمہارا۔ نیرہ بھابھی بات منہ سے نکلنے پہ خاصی پشیمان تھیں اور بات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور خاصی کامیاب رہی تھیں، لیکن یہ کامیابی انہیں ہوا میں تحلیل ہوتی محسوس ہوئی جب انہوں نے گیٹ سے داخل ہونے والی گاڑی کا منظر دیکھا۔ زائمہ کا سر عمر کے کندھے پہ دھرا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ لاشعوری انداز میں نظر کی اگلی منزل رانیہ تھی، جو برفانی نظروں سے ایک سمت دیکھ رہی تھی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے اپنی پیشانی اس کے بازو سے رگڑتی ہوئے زائمہ بہت خوش اندر آئی تھی۔ نیرہ بھابھی شرمندگی کی بھاری سل تلے دب سی گئی تھی۔ ہر نکتہ، ہر دلیل بیکار تھی۔ آئی ایم سوری رانیہ۔ نہیں بھابھی، آپ معذرت کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کا کیا دوش بھلا؟ وہ ان کا انتظار کیے بغیر ٹیرس کی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمر اسے چھوڑ دے، اسے عمر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نیرہ کی سوچ مختلف مراحل میں داخل ہو رہی تھی۔ شب آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب اس نے اپنے کمرے کے باہر باریک ہیل کی ٹک ٹک سے مزین پر اعتماد چال کی آہٹ محسوس کی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے رائیگاں کر دیا۔ مدت ہوئی تھی لب مسکراہٹ کے نام سے ہی ناآشنا ہو گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے کیسٹ پلیئر آن کیا۔ بھاری سی آواز یخ بستہ ماحول میں حدت پھیلانے لگی تھی۔ ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، آپ کا گھر ہے، آ جایا کرو۔ مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، مسکرانا نہ بھول جایا کرو۔ کتنے سادہ مزاج ہو تم مدم، جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ سماعت پہ دھوکا سا محسوس ہوا تھا اس سمے۔ وہ بھی سوئی نہیں تھی۔ یقین سے بھرپور آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ نہیں عمر، ابھی اسی وقت، اسے میری خواہش سمجھ لو۔ وہ دروازہ ان لاک کر چکی تھی مگر قدم وہیں جمے رہ گئے تھے۔ وہ دونوں کوریڈور میں تھے۔ زیمی کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کم آن، پیپرز دو مجھے زیم۔ غالباً عمر اس سے پیپرز چھین رہا تھا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می عمر پلیز۔ ڈسٹرب میں کر رہا ہوں؟ تم نے ڈسٹرب کر دیا مجھے۔ لہجہ بھرپور آنچ دے رہا تھا جس میں جل کے وہ خاکستر ہو گئی تھی۔ میٹھی سی کسک سے ہم آہنگ آواز پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ دروازہ چھوڑ دیا تھا اس نے۔ وہ ابھی بھی محو گفتگو تھے اور ہر لے پہ اس کے دل کا دیا بجھ جاتا تھا۔ کرب سے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ پیپرز کیسے ہیں؟ زائمہ کون سے پیپرز مجھے دلوانا چاہتی ہے؟ مبہم سی خاموشی میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ یس، اس نے کہا۔ ٹی پنک شرٹ کی جھلک دکھائی دی۔ ادائے دل برا سے اس کے کمرے کو رونق بخشی گئی۔ آپ کا گھر ہے، آیا جایا کرو، ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو۔ احمد جہاں زیب کی آواز میں تکرار جاری تھی، لمبے بالوں نے اس کے پورے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ لمبی آنکھوں میں نہ جانے کون سا خوف تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ گھبرا کے رخ موڑ گئی۔ پورا وجود کالے بالوں میں چھپ گیا تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے بال بہت لمبے ہوں گے۔ بغیر کسی توجہ کے ایک ننھے سے بچے نے عمر کا دامن تھام لیا تھا۔ جی؟ رانیہ نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ یہ عمر نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے بڑے ہوئے ہاتھ میں تھامے ہوئے پیپرز کو غور سے دیکھا۔ کیا یہ؟ تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ دل میرا کہتا رہا، تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھاری دھمکدار آواز کمرے میں گونج رہی تھی جس نے سناٹے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ تھا وہ بولتے بولتے ہانپ گیا تھا جیسے توڑ دیا۔ وہ اس کا منہ ایسے دیکھ رہی تھی گویا کسی بچے کا من پسند کھلونا جس سے اس کے پورے بچپن کی یاد لپٹی ہو ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بھی بے یقین تھی، گویا وہ کہہ دے کہ مذاق کر رہا تھا میں، تمہاری قسم جھوٹ کہہ رہا تھا میں، میری زندگی کی آس ہو تم۔ لیکن وہ تو نظریں چرائے کھڑا تھا، بھرے کٹورے لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ جواب کہاں سے ملتا؟ جانے والا جا چکا تھا۔ سپردگی، حوالگی کا ہر تاثر معدوم ہو گیا تھا۔ محبت کا کاسا اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس شخص کو اندازہ ہی نہیں کہ اس نے قتل کر ڈالا ہے مجھے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ قاتل کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور عمر نعمانی، خون تو خون ہی ہوتا ہے نا،
برفیلی سی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، پورے وجود پہ دھند کی ردا تھی اور شب کانٹوں پہ بیت رہی تھی۔ بغیر دیکھی اسے معلوم تھا کہ وہ پیپرز کون سے تھے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ میرے ساتھ رہا کرو، اسامہ نے اپنا تازہ کلام اسد کو دکھایا تھا۔ یار خیال اچھا ہے، مگر اس سے تمہاری حد درجہ پوزیشن جھلکتی ہے، اور یہ بھی کہ تم بہت تنہائی محسوس کرنے لگے ہو۔ ویسے اسامہ یار، تمہارے اور اپنے گاندھی کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ اسامہ کو پتہ تھا کہ اسد کی رگ ظرافت پھڑکنے لگی ہے، سو کمال صبر سے پوچھنے لگا، کیا؟ اس نے بھی عمر بھر شادی نہیں کی مگر اپنی تنہائی کا ایک ساتھی ڈھونڈ لیا تھا۔ بکری، بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ میرا مشورہ مانو تو تم بھی ایک اد بکری پال لو، باقی عمر آسانی سے کٹ جائے گی۔ دوسرا وہ گولڈن گرل کم کم یادوں میں آیا کرے گی۔ جب اسامہ نعمانی نے اسے تکیہ اٹھا کے دے مارا تھا۔ وہ کاغذات اپنے سامنے پھیلائے محض شب کے بیت جانے کا انتظار کر رہی تھی، وہ شب جو ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں میں رات کی صورت ٹھہر گئی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو نیرہ بھابھی اور ماما کھڑی تھیں۔ آئی ایم سوری بیٹا، مگر یہ زبیر کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہے جو تم کو بھگتنا پڑا ہے۔ وہ میچور ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کا رائٹ ہے اسے، اور تنزیلہ کی بیٹی سے تو وہ بچپن سے انگیج تھا، مگر اتنی اٹیچمنٹ بھی ہوگی یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے کبھی بچوں پہ اپنی مرضی نہیں ٹھونسی عام ماؤں کی طرح، مگر دیکھو نیرہ، یہ کام اسے ہم سب کو انفارم کر کے کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ بے تاثر لہجے کو جذباتی بنانے کی کامیاب ایکٹنگ کر رہی تھیں، سو رانیہ پہ چندہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے ان کی تقریر سنی تھی۔ اس نے پیپر زبیر انکل کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وٹ نان سینس، میں نے اس گدے کو کہا بھی تھا کہ لائر کے تھرو۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے، یعنی سارے معاملات زیر غور آ چکے تھے، صرف وہی بے خبر تھی۔ میں آپ کو اپنی ہر ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں، مجھے جانا ہے اب۔ لہجے میں پتھریلی سی گونج تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ذمہ داری نبھاؤں، میں نے اشفاق سے وعدہ کیا تھا بیٹا۔ وہ بے چینی کے ساتھ ہاتھ مسلنے لگے تھے۔ میں خود آپ کو، نیرہ بھابھی کو، ماما کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں محبتوں کی قدر کرنے والی لڑکی ہوں، لیکن میری پوزیشن بہت آکورڈ ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں آزردگی آ گئی۔ ماما بھی جانتی تھیں، آپ بھی، لیکن کسی نے روکا؟ کسی نے نہیں۔ مقابل آپ کی اپنی بھانجی ہے نا، شاید اس لیے۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میں ناصرہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دم بہت بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں، انہیں زحمت مت دیں پلیز۔ ڈرائیور کو کہیں کہ مجھے چھوڑ آئے۔ وہ مضبوطی سے بولی۔ انہوں نے بظاہر سر ہلایا، لیکن آنکھوں میں سوچ کا جال بنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی، واپسی کی طرف گامزن۔ ڈرائیور گاڑی روک تو یہاں۔ اس نے بالکل مین روڈ پہ گاڑی روکوائی۔ وہ رکشے والے کو بلواؤ۔ سائڈ پہ لگی قطار کی طرف رانیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اب تم جاؤ، میں رکشہ پہ چلی جاؤں گی۔ آنکھوں میں حیرت لیے ڈرائیور مڑا تھا۔ بی بی جی پلیز آپ جائیں، وہ درستی سے بولی۔ جی، وہ سعادت مندی سے مڑ گیا تھا۔ آتے سمے وہ ماما سے، نیرہ بھابھی سے سرسری سا مل کے آئی تھی۔ سوچ کا پہیہ جھٹکے سے رکا تھا جب رکشہ ویمن ہاسٹل کے سامنے رکا۔ سامنے اونچے سے برآمدے میں مونا ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، کسی ہمدم دیرینہ، کسی پرانا آشنا کی طرح جس پہ وقت اپنے نشان ثبت نہ کر سکا ہو۔ خاموشی سے سر جھکائے اس نے اس کا دامن تھام لیا تھا۔ رانیہ کہاں ہے؟ تنزیلہ پھپھو کی آواز پہ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ چلی گئی ہے وہ، نیرہ بھابھی نے جواب دیا۔ اسے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، یہ کامران نعمانی کا بے رحم تبصرہ تھا۔ آپ اپنی غلطی کہاں تسلیم کریں گے؟ نیرہ کا تبصرہ خود تک ہی محدود تھا۔ عمر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، لائف از ٹو مچ فاسٹ، وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، یہ نعمانی کا غلط فیصلہ تھا، اور میرا بیٹا اس کی بھینٹ کیوں چڑھے؟ مینا کی خود غرضی انتہا پہ تھی۔ تنزیلہ نے پھر کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھا تھا، پہلے سوال سے ہی عافیت و سلامتی مل گئی تھی، اور زائمہ کی آنکھوں کے رنگ ان سے کہاں چھپے تھے۔ عمر کی سلیکشن انکم ٹیکس گروپ میں ہوئی ہے، منڈے سے ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی موم۔ کامران نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ اوہ، زائمہ کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا جہاں تسلی اور تشفی کا جہان آباد تھا۔ عمر کی ٹریننگ مکمل ہو جائے تو تنزیلہ امریکہ جانے سے پہلے فرض ادا کرتی جانا۔ مینا نے اتنے استحقاق سے کہا تھا کہ تنزیلہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اپنی باتوں میں انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ زبیر نعمانی ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئے تھے۔ بھابھی کہاں ہیں بھابھی؟ تنزیلہ کو اچانک تشویش لاحق ہوئی۔ صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے، رات بھی خالد اجاز سے فون پہ کریدتے رہے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ مینا تنزیلہ کو آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ اس کا ذاتی گھر ہے، مگر وہاں تو کرایہ دار ہیں۔ تنزیلہ کے استفسار پہ انہوں نے بتایا تھا، ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کی رہائش کا پتہ چل جائے، مگر اس کی خالہ کو بلا کے ساتھ بھجوا دیتے یا خود چھڑوا دیتے، مگر خود سر لڑکی تھی، اپنی منمانی کی، اب نہ جانے کہاں چھپ کے بیٹھ گئی ہے۔ دیکھو تو ذرا، اب اس کے رشتہ دار ہماری جان کھائیں گے۔
تنزیلہ کے بہت اندر کہیں رانیہ کے لیے درد اٹھا تھا، مگر دلوں کے بھید کون جانتا ہے بھلا۔ مونا پچھلی پوری رات اس سے پوچھ کے تھک گئی تھی کہ ہوا کیا، مگر جواب ہنوز خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، ماں سوائے 2 باتوں کے، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، DPS میں اپلائی کر دو، یا پھر میں آنی سے ملنے جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ مونا کو شش و پنج میں ڈال کے وہ ناصرہ کے پاس چلی آئی تھی، وہاں بھی بولتے چہرے اور سوالیہ آنکھیں منتظر تھیں۔ بتاؤ تو صحیح، خیریت تھی نا؟ کہاں رہیں کل سے؟ ناصرہ نے بےتابی سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس نے ڈیورس دے دیا مجھے، منجمد لہجے میں جواب ملا تھا۔ ناصرہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے بڑا پراؤڈ اور سیلفش سا لگتا تھا، اب کون پوچھے گا اس سے؟ اشفاق بھائی بھی چلے گئے۔ کوئی نہیں پوچھے گا اس سے، غلطی میری تھی، وہ اپنی کزن سے محبت کرتا ہے، میں ہی ان کے درمیان آ گئی تھی۔ بے تاثر لہجے میں وہ ناصرہ کے دل کو مزید ہولا رہی تھی۔ محبت کرتا ہے؟ مجنوں کی اولاد، تو زبیر بھائی اندھے تھے کیا؟ بس یوں سمجھ لیں کہ میری ہی غلطی تھی یا میرے نصیب کی۔ ہم ان سے یہ تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ناصرہ چلائی تھیں۔ آپ نے ایسا کیا تو میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی، پلیز، میری عزت نفس پہلے ہی بہت مجروح ہو چکی ہے، اب اسے اتنا مجروح بھی مت کریں کہ میرے زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جائے۔ آپ میری فکر مت کریں۔ وہ اتنی اجنبی لگ رہی تھی کہ ناصرہ تو پتھر کی ہی بن گئی۔ تھوڑی دیر میں خالد اعجاز بھی آ گئے تھے، لیکن اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ وہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکے تھے۔ کھانا میز پہ دھرا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، آنی نے پھر بات سنبھالی تھی۔ اس نے خالی و ذہن انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لے لیا ہے اور DPS میں اپلائی کر دوں گی، جاب بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ ہم تمہارے قصوروار ہیں بیٹا، ناصرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مارکیٹ تک اکیلے نہ جانے والی لڑکی تنہا نکل کھڑی ہوئی تھی۔ جب سہارا دینے والے نے دامن سمیٹ لیا تھا تو وہ اوروں کے سہارے کیوں تلاشتی؟ اس نے مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا تو پھر چھوڑنا کیسا؟ مونا اس کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس کے نرم لمس اور لہجے کے خلوص سے وہ پگھل رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں پر اعتماد لڑکی نہیں ہوں اور میں عمر بھر کی پیراسائٹ۔ پاپا نے مجھے پیراسائٹ بنائے رکھا، آنی نے بھی، پھر مجھ میں اعتماد کہاں سے آتا بھلا؟ ماں بھی نہیں تھی۔ ڈیوٹی فری شاپ کے ساتھ واقعی بوتیک نے مائرہ کی توجہ اچانک مبذول کرا لی تھی۔ وہ بلا جھجک ادھر گئی تھی۔ فون کی بیپ اچانک بجی تھی۔ جانو، وہ فرتے مسرت سے چلائی تھی، کہاں ہیں آپ؟ اسی سیارے میں، وہ گنگنایا تھا۔ کل رات ہی تو زائمہ کی فلائٹ تھی، 2 دن بعد اس کی یونیورسٹی کھل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پہنی رنگ کو غور سے دیکھا تھا جو تنزیلہ پھپھو نے اسے پہنائی تھی، اور موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ فراغت پانے کے بعد وہ مائرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ شادی طے ہو گئی ہے میری۔ کیا؟ مائرہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بچا تھا۔ کیوں؟ تمہیں حیرت ہوئی ہے؟ وہ بن کر بولا۔ نہیں تو جناب، ہم تو آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ مائرہ نے بات سنبھالی۔ تو پھر اسی خوشی میں مجھے شاپنگ کرائیں۔ وہ ٹھنکی۔ اوکے، دیٹس آل۔ کہاں ہو تم؟ میں مال پہ ہوں۔ ویٹ دین، میں آ رہا ہوں۔ اور 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ وہاں موجود تھا اور مائرہ نے جی بھر کے شاپنگ کی تھی۔ اور کچھ؟ وہ مڑا اس نازنین کی طرف جو کئی نگاہوں کا محور تھی۔ اور بھی چاہیے؟ وہ انداز دل بری سے مسکرائی۔ لیکن یہاں نہیں بتاؤں گی۔ روشنی سے بھری آنکھ اس نے مائرہ پہ مرکوز کی۔ ابھی کل ہی تو اس نے زائمہ پہ جی بھر کے محبت نچھاور کی تھی، سو دل بہت سخی تھا۔ مانگو، کیا مانگتی ہو تم؟ شاہانہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ آپ کا دل چاہیے، عمر حسن نعمانی۔ وہ بے تحاشا ہنسا تھا اس کی بات پہ۔ گاڑی جو ہر ٹاؤن کی سڑکوں پہ رواں تھی۔ آج تمہاری کوئی شوٹنگ نہیں ہے؟ تھی تو صحیح، مگر کینسل کر دی۔ مائرہ نے بھرپور انگڑائی لی۔ گاڑی میں ہر طرف وائلنٹ کی مہک پھیل گئی تھی۔ وہ لا تعلقی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ قربت کے لمحات میں وہ یوں ہی انجان بن جاتا تھا۔ بظاہر عشق کا مارا تھا، مگر جہاں سپردگی کا عالم آتا تھا وہاں ڈنڈی مار جاتا تھا وہ، جیسے راہ گزر سے گزرنے والا کوئی اجنبی، کوئی ناآشنا۔ وہ ایسا ہی تھا، خود عشق کی پہلی سیڑھی پہ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ دوسرا جب ساری سیڑھیاں طے کر کے وہاں پہنچتا تھا تو محبت کے سفر میں لامتناہی فیصلہ ہوتا تھا۔ اسلام آباد سیکٹر F میں واقع میجر جنرل یوسف مہدی کی گھر ہونے والی پارٹی میں وہ شریک تو تھا، مگر ذہنی طور پہ غیر حاضر تھا۔ آج یوسف انکل نے اسے منوچہر عبداللہ سے ملوانا تھا، بیوروکریسی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور اسلام آباد کسٹمز کا MD۔ کل ہی تو کامران نے اسے ضروری ٹپس دی تھیں۔ منوچہر عبداللہ کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ وہ لاشعوری طور پہ اس کی آمد کا منتظر تھا۔ یار، میں تو تیری سٹروکس کا شیدائی ہوں۔ جنرل مرتضیٰ بٹ نے یوسف مہدی کو سراہا۔ مہدی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سگار سے راکھ چھاڑی۔ مجھے تو تمہارے سامنے اپنا آپ طفل مکتب لگتا ہے بٹ یہ اپنے زبیر نعمانی ہے نا، پنجاب کیبنٹ میں ان کے صاحبزادے ہیں عمر نعمانی۔ انہوں نے بریگیڈیئر حیدر خان سے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو جنٹل مین۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ پھر کرنٹ افیئرس کیسے چل رہے ہیں آج کل؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں، آپ عوام کی بات کریں یا؟ ویسے سر، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی تھی۔ عوام کی بات تو رہنے دو، وہ عوام ہی جانے،
ہم اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، سو اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ نوارد نے بات اٹھ کی اور سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ یہ منوچہر ہے۔ مہدی نے عمر کے کان میں سرگوشی کی۔ کہاں تھا تو یار؟ اداسی سی پھیل گئی تھی ہر طرف۔ جنرل مرتضیٰ بٹ نے زوردار کہے کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ کراچی گیا تھا پرسنل وزٹ پہ۔ اپنے عزیزم کا کیا حال احوال ہے؟ زلف لیلا کی مرضی، شاد کرے نہ شاد کرے، کیس کو جب چاہے پکڑے جب چاہے آزاد کرے۔ یوسف مہدی نے منوچہر عبداللہ کے برمحل شعر پہ بھرپور داد دی اور عمر کو ان کے حصے مزاح اور ان کے اثر رسوخ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ عمر نعمانی ہے نا، اپنے کامران نعمانی کا بھائی؟ ان کی نظر عمر پہ بہت پہلی پڑ گئی تھی، مگر مخاطب اب ہوئے تھے۔ بعض لوگ بے حد باخبر ہوتے ہیں، انہیں خبر دینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یوسف مہدی کا منہ جو تعارف کرانے کی غرض سے کھلا تھا بند ہو گیا۔ کیا حال ہے اپنے زبیر صاحب کا؟ آج کل خاصے الجھے نظر آتے ہیں۔ سنا ہے کہ اسمبلی میں کسی خاتون رکن سے الجھ پڑے۔ الجھ پہ خاصا زور تھا اور کہکا بھی زوردار تھا۔ عمر نے جذبت ہوتے اس کی شکل دیکھی۔ الو کا پٹھا، دل میں ہزار گالیاں دے کے اور اس نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا لی۔ بیوروکریسی کا پہلا اصول منافقت ہے۔ اعظم نیازی نے یہ بات اس انٹرویو کی تیاری کے دوران سمجھائی تھی اور وہ اس کا بہتر استعمال کر رہا تھا۔ پھر اسلام آباد میں دل لگ رہا ہے میاں صاحبزادے، یا لاہوری جانے؟ وہاں تو دل لگنے کے بے تحاشا چانسز ہیں۔ کیا مطلب؟ عمر پریشان ہوا جبکہ ہونٹوں پہ مہر لگ گئی۔ یار آج کل یہ فلمی صنعت خاص سے مندے میں جا رہی ہے۔ ایک دم بات بدل کے عمر کی ہارٹ بیٹ مس کر دی تھی اس نے۔ اب دیکھ، ایک سے بڑھ کر ایک ہیروئن موجود ہے ہر سائز میں، فن کی خدمت کے لیے تیار۔ وہ جو اسمارٹ سی ہیروئن ہے، بہت ان جا رہی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ منوچہر مرتضیٰ بٹ کی طرف پلٹا۔ عمر حسن نعمانی کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اسے اس شخص کی باخبری سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ہاں مائرہ، اکثر آتے جاتے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک آنکھ میچ کی عمر کی طرف دیکھا تھا۔ سب جانتے ہم؟ تاثر بے حد واضح تھا۔ اسے یوں لگا کہ وہ اس پہ اپنا قد واضح کر رہا ہے۔ عمر نے خیر سگالی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ بہت مشکل سے سجائی تھی۔ یہ بیوروکریسی کی دنیا بھی عجب ہے مہدی، یہاں سارے شکرے اور عقاب ہیں۔ عمر کے چہرے سے خیر مقدمی مسکراہٹ رخصت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی کامران نے ایک ٹپ دے رکھی تھی اسے۔ ہاں، یہاں معصوم کبوتروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے آسان بات یہ ہے کہ یہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ تھا اس کا مطمع نظر جس کے لیے وہ اتنی دیر سے تمہید باندھ رہا تھا۔ آپ کا دست شفقت رہا تو سب کچھ آسان ہوگا۔ یہ بات کامران نے اسے کل ہی بتائی تھی کہ منوچہر کا پسندیدہ لفظ میں ہے۔ عمر نعمانی کامیاب رہا تھا، نتیجتاً اسے لاہور ٹرانسفر کی نوید سنا دی گئی تھی۔ یار اپنے جنرل امجد کا کیا احوال ہے آج کل؟ منوچہر کے استفسار پہ مہدی کا جواب ہمیشہ کے لیے عمر کے کانوں میں مقید ہو گیا تھا۔ یار وہ اپنا کیپٹن ہے نا ڈاکٹر اسامہ نعمانی، جب سے اس نے ٹریٹمنٹ دی ہے امجد تو سمجھو بھلا چنگا ہو گیا۔ امجد کہتے اس کے ہاتھوں میں جادوئی شفا ہے۔ اور جواباً عمر کی طرف خاص نظروں سے دیکھا گیا تھا۔ کیوں صاحبزادے، یہ بھی آپ کے بھائی ہی ہوتے ہیں نا؟ منوچہر کے ہاتھوں میں عمر حسن نعمانی کی ایک اور کمزوری لگی تھی، وہ بھی اتفاقاً۔ وہ خاصا حص اٹھا رہا تھا، اس نے جان بوجھ کے یہ ذکر چھیڑا تھا۔ اس مرتبہ عمر خیر مقدمی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا نہیں سکا تھا۔ اسامہ نعمانی کو ایک ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ کوئی گھر تو نہیں تھا جہاں ماں باہیں واقعی منتظر ہوتی، نہ باپ کی چھایا، نہ دل کے قریب بہن بھائی، بس کسی گناہ کی پیداوار اور یتیم خانے میں گزرا بچپن اس کے ریکارڈ میں شامل تھا۔ قسمت میں کوئی ایک قد خانہ سنہرے حروف سے لکھا گیا تھا جو زبیر نعمانی کی نگاہ شفقت اس پہ پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے سیکریٹری فیاض وڑائچ کو ہدایت کی تھی اس کے لیے، پھر وہ پڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ سول لائن سے FSC، پھر علامہ اقبال میڈیکل سے MBBS اور پھر فوج میں جوائننگ۔ وہ زبیر نعمانی کا بے حد مشکور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، خصوصاً عمر نعمانی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ ٹینشن زدہ رویے برداشت کرتا تھا۔ وہ ان کی اولاد نہیں تھا، مگر یہ ڈھارس ہی بہت تھی کہ ان کا نام اس کے نام کے ساتھ منسلک تھا۔ لاہور اسٹیشن جو کبھی تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اب گندگی کی اماں جگہ بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ ناجائز تجاوزات۔ آگے نہ جانے کیا حال ہوگا۔ اسامہ خواہ مخواہ کرنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی سے اترتی شام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے ساتھ والی ذیلی سڑک پہ ایک تیز رفتار گاڑی اس کے رکشے کو عبور کر گئی تھی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی حسینہ اور عمر دونوں اس کی نظروں سے گزرے تھے۔ کون تھی یہ؟ وہ لمحہ بھر کو الجھا تھا۔ کون تھی یہ؟ وائف؟ کیونکہ بابا نے عمر کے نکاح کا تو ذکر کیا تھا۔ خوشگوار مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ پرنسپل سے کہہ کے اس نے رضاکارانہ طور پہ زیادہ پیریڈ لگوا لیے تھے، ایک کے بعد دوسرا۔ دوپہر ڈھلتی رہتی، دل سلگتا رہتا، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کیے جاتی۔ یہی روٹین تھی، لگی پن تھی زندگی کی، مگر مونا کو ہر لمحہ کو یادگار بنانے میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ سیکریٹریٹ کے ہال نمبر 2 میں ریسیپشنسٹ تھی۔ شام ڈھلے لوٹ کے آنا اس کا معمول تھا، مگر آج سا پہر ہی موجود ہوئی تھی، حسب معمول حشاش بشاش۔ آج پھر نصیب دشمنا موڈ آف ہے۔ اس نے رانیہ کی شکل دیکھی تھی۔ مونا پلیز۔ نو پلیز ایٹ آل۔
ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں بس۔ رانیہ کے اوپر سے لحاف اتار پھینکا تھا اس نے۔ جلدی سے اٹھ جاؤ بس، یہ ماں بدولت کا حکم ہے۔ بس کرو مونا، دل نہیں چاہتا میرا، یہ زندہ دلی میری طبیعت کا حصہ ہوا کرتی تھی مگر اب نہیں ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مونا نے لمحے بھر کو اس کی شکل دیکھی تھی۔ میں بھی تو، ہم لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، حالات ہمیں پتھر کا بنا دیتی ہے، اندر سے بھر بھری مٹی اور باہر سے سیمنٹ کی پالش سے آلودہ پتھر۔ خیر چھوڑو، آج ماں بدولت کو پہلی تنخواہ ملی ہے، ہم تمہیں ڈنر کرواتے ہیں، وہ بھی میک ڈونلڈ کا خاص۔ وہ دراصل رانیہ کو اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شیشے کے دروازے کے پار سے کاؤنٹر کے پاس کھڑا شخص رانیہ کی نظروں کی زد میں آیا تھا۔ مونا اسے چھوڑ کے آرڈر پاس کرنے چلی گئی تھی۔ وہ آرڈر کو پیک کرا رہا تھا، ساتھ میں ایک اور شخص تھا، بلیک 3 پیس میں، ایک تہذیب یافتہ، ویل ڈریسڈ اور ہینڈسم پرسنالٹی رکھنے والا، لیکن رانیہ کی نظر میں وحشی درندہ، جس نے اس کی پوری شخصیت مسخ کر کے رکھتی تھی، جس نے اسے محبت کرنے کا فن بھلا دیا تھا۔ رانیہ، مونا کب سے اسے بلا رہی تھی۔ کیا بات ہے، اینی تھنگ رانگ؟ وہ ہلکے ہلکے لرز رہی تھی۔ پانی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے لبوں سے گلاس لگا لیا تھا۔ کیا ہوا؟ مونا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مونا پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ پتہ ہے مونا، اس شخص نے میرے ہونے کا جواز ختم کر دیا ہے۔ مونا نے آرڈر کینسل کروا دیا تھا۔ اس نے آج عمر کو دیکھا، بظاہر کتنا تہذیب یافتہ اور ہینڈسم کہ کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا ہے، مگر کتنا ظالم، کتنا بے حس۔ پھر اس نے خاموش جائے نماز پہ کھڑی رانیہ کو دیکھا، جو کمال ضبط سے نماز پڑھنے میں مشغول تھی، ہر لفظ کے ساتھ آنکھ بھی تسبیح کر رہی تھی اس کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے مگر حرف دعا یاد نہیں تھا۔ دل سے بس ایک صدا نکلی تھی، میرے مالک تو انصاف کر دے، میرے درد کا مداوع کر دے۔ پاک بھارت مشترکہ پروڈکشنز کے سلسلے میں ہونے والی کلچرل شو میں عمر نعمانی کی ملاقات سیما ملہوترا سے ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے تک پلکیں نہیں جھپک سکا تھا۔ اس کا سروقد، اس کی دلاویز مسکراہٹ، اس کی دلکش نکوش اسے صف اول کی ماڈل ظاہر کر رہے تھے۔ اس کا فوٹوجینک چہرہ عمر کے حواسوں پہ سوار ہو گیا تھا۔ ڈینو اور دیپک سیما ملہوترا کی قریبی دوستوں میں سے تھے، اور ڈینو سے تو عمر کی بھی اچھی خاصی الیک سلیک تھی۔ کامران کی شادی پہ ساری ڈریس ڈیزائننگ ڈینو نے ہی کی تھی۔ چنانچہ شو ختم ہوتی ریفریشمنٹ کے دوران وہ سیما سے ملا تھا۔ سیما ملہوترا، شی از سپر ماڈل۔ دیپک نے تعارف کا مرحلہ نبھایا تھا، اور اگلے تمام مرحلوں میں عمر کی شخصیت کسی خاص تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ جہاں جاتا تھا چھا جاتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس کی شخصیت کو ایسا مغرور اور سحر انگیز ٹچ دیتی تھیں کہ مخالف گھائل ہو کر اسے کھوجنے نکل پڑتا تھا، اور وہ محض ادھ کھلی آنکھوں سے مخالف کی مساغی ملاحظہ کرتا رہتا۔ رات خاصی بھیگ گئی تھی۔ پی سی کے انٹرنس پہ سیما ملہوترا اسے شب بخیر کہنے کے لیے موجود تھی۔ بال دائیں شانے پہ ڈالے وہ ایک ٹک عمر نعمانی کو دیکھ رہی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو عمر۔ می ٹو، مڑنے کو تھا۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی یو اگین۔ اس نے اپنے عقب میں اس کی آواز سنی تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے مڑا تھا، جیسے اسے یقین تھا اٹس اوکے، اور سڑک کا موڑ مڑنے تک اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہوگی۔ اس رات اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ زائمہ سے چیٹنگ کرنا ہے یا اسے میل بھجوانا ہے، بس یہی بات یاد رہی تھی کہ آنے والا کل اس کے لیے سیما ملہوترا سے ایک اور ملاقات کی نوید لائے گا۔ مونا، تم یہاں کیوں رہتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر تو اسی شہر میں ہے نا؟ آج پہلی مرتبہ رانیہ نے مونا سے پوچھا تھا۔ وہ میس سے شام کی چائے لے کر لاؤنج میں آن بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ موسیقی کا گھسا پٹا پروگرام چل رہا تھا۔ گھر نہیں ہے، البتہ مکان نما چار دیواری ضرور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امی کی آنکھیں بند ہوتی بھابھی اور بھائی کی آنکھیں بدل گئیں۔ مکان میں میرا بھی حصہ تھا، وہ بھی میں نے برادرانہ محبت میں معاف کر دیا۔ اتنی ٹینشن زدہ رویے تھے کہ گھٹن سی ہونے لگتی تھی۔ سوچا زندگی کے دن گزارنے، چلو یوں ہی صحیح۔ وہ واقعی اتنی ہی بے پرواہ تھی یا خود کو ظاہر کرتی تھی؟ رانیہ نے اسے بغور کھوجا تھا۔ زندگی میں محبت کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا اور مال کی ہوس نے محبت اور خلوص کو ختم کر دیا۔ آئندہ برسوں میں تو شاید یہ لفظ بھی لغت سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔ مونا نے بوجھل پن سے کہا، عظمیٰ اخبار آج کے؟ اس نے اچانک صوفے پہ بیٹھی عظمیٰ سے پوچھا۔ ہاں ذرا دینا۔ مونا نے اخبار رانیہ کو تھما دیا۔ تم روم میں چلو، میں ذرا میڈم فرزانہ سے ملاؤں، گیزر خراب ہے۔ صحیح کب ہوگا؟ گرمیوں میں؟ رانیہ سہج سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب مونا خاصی دیر لگا کے ہی لوٹے گی۔ شام کی دھوپ اسے ہمیشہ سے پسند تھی، نرم گلابی سی دھوپ، کسی اپنے کی طرح تھپکی دیتی ہوئی۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کے باہر بیٹھ گئی۔ آدھی دھوپ کا سایہ اس پہ پڑ رہا تھا۔ اخبار کھولا، ایک کیپشن پہ نظریں جم گئی تھیں۔ وزیر خوراک زبیر نعمانی کے بیٹے، انکم ٹیکس آفیسر عمر نعمانی اور بھارتی سپر ماڈل سیما ملہوترا کا اسکینڈل۔ وہ اپنا زیادہ وقت عمر نعمانی کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ اس کی نظریں سیما ملہوترا کی کھلکھلاتی ہوئی تصویر پہ مرکوز تھیں۔ آنکھ سے آنسو ڈھلک کے اخبار گیلا کر گیا تھا۔ بہت اچھی لگتی ہیں تمہیں کانفیڈنٹ لڑکیاں، گرومڈ۔
وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، دل میں آج بھی وہ کہیں مقیم تھا۔ صف اول کی ماڈل عام سی لڑکی کی طرح عمر نعمانی سے دل کی باتیں کہہ رہی تھی اور وہ خاموش نظروں سے اسے جانچ رہا تھا۔ اخبار میں ہماری تصویر لگی ہے عمر، آپ کے ساتھ۔ اف، ہم تو بدنام ہو گئے۔ لفظ بدنام سے بھی عمر خاصا محظوظ ہوا تھا۔ موبائل کی بیپ نے سیما ملہوترا کو بھی متوجہ کیا تھا۔ وائی ڈونٹ یو آف اٹ، وہ خاصی ناگواری سے کہہ رہی تھی، جبکہ مائرہ کالنگ دیکھ کے وہ کمال مہارت سے رخ پھیر گیا تھا۔ سیما ملہوترا بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ مائرہ از مائی گرل فرینڈ، عمر نے موبائل آف کر کے اسے بتایا۔ انڈسٹری میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بظاہر وہ مسکرا رہی تھی، لیکن بات کی کڑواہٹ صاف ظاہر تھی۔ عمر نے غور سے اسے دیکھا۔ فیروزی کلر کی شارٹ کرتے اور جینس کے ساتھ وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ تم تو ایک دم مائنڈ کر گئے، بہت محبت کرتے ہو اس سے، وہ خوش دلی سے مسکرائی اس کی آنکھوں میں جھانک کر۔ عمر کو لگا کہ اس کی مسکراہٹ بہت جان لیوا ہے، راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اٹیچمنٹ ہے تو محبت کا نام دے لو۔ شاطر کھلاڑی تھا، صاف دامن مچا گیا تھا۔ دوسری ملاقات میں ہی ساری جان پہچان طے کر کے وہ دل کی بات بھی کرنے لگی تھی۔ شاید اس کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا، وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ ہنستے ہوئے ایک روتی ہوئی لڑکی کا چہرہ سامنے آیا تھا، اس کا کہکہا بیچ میں رکا تھا۔ ہاں، سر جھٹک کے وہ سیما ملہوترا کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، لیکن گھڑی دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ مائرہ سے ملنے جو جانا تھا۔ عمر، میں چاہتی ہوں ہم ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ اس نے کمال دل بری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے شان بے نیازی سے تھام لیا۔ وائی ناٹ؟ ڈونٹ یو گیو می یور نمبر پلیز؟ اس کی فرمائش پہ عمر نے ہپ پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا اور کارڈ باہر گھسیٹا، لیکن اتنی دیر میں والیٹ میں سجی تصویر سیما کی نظر سے گزر گئی تھی، جو زائمہ نے بڑے مان اور چاؤ سے خود اس کے والیٹ میں لگائی تھی۔ ہو از شی یور گرل فرینڈ؟ نو، شی از مائی وائف ٹو بی۔ سیما ملہوترا کے استفسار پہ بے حد اطمینان سے بتایا گیا تھا۔ اس سے تو محبت کرتے ہو نا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ سوال کا جواب موصول نہیں ہوا تھا، وہ محض نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن نہ جانے کہاں سے لب کو چلتی ہوئی لڑکی سامنے آ گئی تھی۔ محبت جذبات کی پروردہ ہوتی ہے، جبکہ میں جذبات سے مبرا شخص ہوں، اس نے کھوکھلا سا کہکا لگایا تھا۔ اچھا، اس سے نہ جانے کیوں مایوسی ہوئی تھی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ سیما کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک سپنا دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ آپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ ٹال گئی تھی۔ پھر نہ جانے بھیگتی شب میں وہ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے، نہ جانے کس کی امانت تھے وہ لمحے جو وہ سیما ملہوترا کی معیت میں بتا رہا تھا۔ اوکے سیما، میں چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ جانے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی لابی سے باہر تک اس نے عمر کو سی آف کہا تھا، باہر آنے سے گریز کیا، شاید پچھلی فائل فوٹو کا اثر تھا۔ عمر نے گاڑی مال کی جانب موڑ دی، ایک ہاتھ سے سگریٹ سلگا کر اس نے کیسٹ پلیئر آن کیا۔ ہم ہیں اس پل یہاں، جانے ہو کل کہاں، ہم ملیں نہ ملیں، ہم رہیں نہ رہیں، رہے گی صدا یہاں پیار کی داستاں، سنیں گے صدا جسے یہ زمین آسماں۔ ساتھ ہی کوئی چھم سے 60 والی سیٹ پہ براجمان ہو گیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سر زور سے جھٹکا تھا۔ میرے لیے طلاق کا لفظ استعمال مت کیجیے گا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ میرے بابا کی خواہش ہے، آپ کے ساتھ تعلق میں مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ کوئی سرخ جوڑے میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مختلف آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے بوتل اور گلاس نیچے کی جانب اچھال دیا، جو دبیز قالین پہ لڑکتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں تھا۔ مونا کافی دیر سے اسے شاپنگ سینٹر چلنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے ڈکشنری کھولے بیٹھی تھی۔ اچھا بابا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کپڑوں پہ نادیدہ شکنیں ایک ہاتھ سے درست کیں، پھر نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی۔ وہ تیار تھی۔ جانا کہاں ہے؟ پینوراما، کچھ سوٹ دیکھنے اور سویٹر بھی۔ دانیہ نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتی باہر نکل گئی تھیں۔ عمر نظر نہیں آ رہا، کامران بھائی کہاں ہے وہ؟ اسامہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شام کی چائے کامران اور نیرا کے ساتھ پی رہا تھا۔ مینا تو اسے دیکھتی اپنا سوشل راؤنڈ اپ بنا لیتی تھیں، سو اس وقت غائب تھیں۔ وہ دراصل اس کی انڈیا سے کچھ فرینڈز آئے ہیں تو انہیں کمپنی دے رہے ہیں۔ نیرا بھابھی نے بظاہر خوشگوار لہجے میں کڑوی بات کی۔ کامران پہلو بدل گئے تھے، اسے میرے آنے کا پتہ نہیں چلا؟ اسامہ نے نہ جانے کون سی امید کے تحت موہوم لہجے میں پوچھا۔ اسامہ بھائی، خواہ مخواہ خوش فہمیاں پالتے ہیں آپ ہی، نیرا نے ہنس کے کہا تھا، لیکن اسے یہ بات بہت کھلی تھی۔ وہ کپ رکھ کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ باہر جا رہا ہوں، واک کروں گا، اسد کے لیے کچھ شرٹس بھی لینی ہے، موڈ بنا تو آگے تک چلا جاؤں گا۔ اپنا پروگرام بتا کر وہ نکل گیا۔ چلو لگے ہاتھوں شاپنگ کر لی جائے۔ وہ پینوراما سینٹر کے باہر تھا۔ پرسکون ماحول میں وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مختلف شرٹس اور جرسیاں خریدنے کے بعد وہ پرفیوم خریدنے کی نیت سے آگے بڑھا تھا۔ دو لڑکیاں شیلف کے پاس کھڑی تھیں، ایک نے چادر سر سے پاؤں تلک اوڑھ رکھی تھی۔ چادر والی لڑکی کا خواہ مخواہ احترام کرنے کو دل چاہتا ہے، سو اس وقت بھی احترام کے پیش نظر وہ ایک جانب ہو کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اچانک وہ پلٹی تھی، من کے آنگن میں باتیں صبا چلنے لگی تھی۔ وہ وہی تھی
کیسے بھلا سکتا تھا وہ اسے؟ نمکین گندم کے خوشے جیسی روح کے اندر تک لگے زخموں کی مسیحائی مل گئی تھی۔ محض اس کو دیکھ لینے سے ہی کتنی پاورفل تھی وہ رہ کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ ساتھ والی لڑکی اسے ہینڈ بیگ دکھا رہی تھی، وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نہایت غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر اس کے لیے تو یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ جس کے نہ ملنے کا یقین ہو وہ اچانک دکھائی دے جائے۔ وہ باہر نکلنے کو تھی، وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ پہلی مرتبہ گاڑی میں نہ آنے کا افسوس ہوا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ اسامہ نے ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا، پھر ہاسٹل کی جھلک دیکھ لی تھی اس نے۔ گاڑی وہیں رکوا لی، ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ مس رانیہ اشفاق آپ کے ملاقاتی آئے ہیں، عظیم بھائی بتانے آئے تھے۔ کون؟ آنی؟ دل خواہ مخواہ خوش ہو گیا تھا۔ کیپٹن ڈاکٹر اسامہ، عظیم بھائی نے اٹک کے نام بتلایا تھا۔ رانیہ نے پزل ہو کے مونا کی شکل دیکھی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ مونا اس کا ہاتھ تھام کے نیچے اتر آئی۔ رانیہ کی یادداشت ہمیشہ سے کمال کی تھی۔ سناٹے کی جھیل میں بڑے تلاطم کے ساتھ پتھر پڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ انہیں دیکھتی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ حیران ہو رہی ہوں گی، میں آپ کے نام تک سے بھی قطعی ناآشنا ہوں، لیکن برسوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب آپ کی یاد میرے ذہن سے نکلی ہو۔ بس میرا خیال تھا آپ کی یاد سے جڑ گیا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کی روبرو ہو سکوں گا دوبارہ کبھی، لیکن موت سے بھی شاید اسی زمین پہ رونما ہوتے ہیں۔ وہ جملے جو تصور کی دنیا میں اس سے مخاطب ہو کے بولا کرتا تھا، ایک لہم روانی کے ساتھ بول گیا تھا۔ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ وہ بے حد پزل ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جو محبت کیے جانے کی قابل ہوتی ہے۔ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو شریک سفر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا اور مونا شروع ہو گئی تھی۔ بہت اچھے کیپٹن صاحب، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتی، شہنشائی تو برسوں کی ہے۔ ہاں، خواہ مخواہ کا مہمان ضرور ہوں۔ وہ کستن مسکرایا تھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، پلیز۔ اس نے آگے بڑھایا تو مونا نے تھام لیا۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی، جان پہچان بھی کوئی خاص نہیں ہے مسٹر۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیورسی ہے، سپریشن ہو گئی ہے اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اب کہاں گئی آپ کی محبت؟ پگ سے اڑ گئی نا وہ خیرات بن کے؟ وہ بے حد حقیقت پسندانہ انداز میں اس کی محبت برسوں کی شناسائی کے بخیے اڑ دھیر رہی تھی۔ اس کے الفاظ حقیقتاً اس کو سارا خون نچوڑ گئے تھے، جیسے زندگی کی رونائیوں سے بھرپور لمحوں میں اسے یہ نوید سنا دی گئی ہو کہ وہ اگلا لمحہ آخری ہوگا۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کی شادی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، کسی نیون سائن کی طرح جو یکدم جلتے بجھتے بجھ گیا ہو۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھامے پلٹ گئی تھی۔ وہ لاکھ پلٹ پلٹ کر پکارتا رہا، واپسی کی امید نہیں تھی، بہت نا امید ہو کے مڑا تھا۔ وہ بہت حقیقت پسند تھا، باقی رہی صحیح کسر آرمی کی تربیت اور لٹریچر نے پوری کر دی تھی، مگر ایک خواب دیکھنے کا حق تو بہرحال اسے حاصل ہی تھا۔ مگر آج وہ سنہرا خواب بھی ٹوٹ گیا تھا۔ زندگی میں رشتے کے نام پہ بس زبیر نعمانی کا نام تھا، اتنے برسوں سے جسے آرزو بنا کے جیے جا رہا تھا۔ وہ آج حقیقت کے روپ میں ڈھلی تو کتنی آزردہ کر گئی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اخبار اسے متوجہ کر گیا تھا۔ عمر نعمانی اور سیما ملہوترا اپنی شام میں اکٹھی گزار رہے ہیں۔ عمر کے تو نکاح کی نیوز سنی تھی اس نے، اس دن وائف کو بھی دیکھا تھا۔ یہ خیال کوندے کی طرح لپکا تھا، مگر اس ہندوستانی ماڈل کے ساتھ وقت بتانے کا مطلب وہ لج سا گیا تھا۔ نئی نئی شادی میں ابھی بھی اس قسم کی دوستیوں کی گنجائش ہے، لیکن ایک ہندوستانی لڑکی تحفہ۔ انہی لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے دفاع کے لیے اتنی بھاری رقم مختص کر رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم لوگ سرحدوں پہ خاردار تاروں پہ زندگی بتا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنی روشن خیالی کی آڑ میں ان کی ثقافت کے پرفریب جال میں الجھتے جا رہے ہیں۔ اسے کیپٹن ارشد ندیم یاد آیا تھا، جو پچھلے دنوں کیمپنگ کے دوران سرحد پار سے نامعلوم جگہ سے آنے والے میزائل کا نشانہ بنا تھا۔ وہ اس وقت شہید ہوا تھا جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ مذاکرات کی غرض سے ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ وہ ہنستا کھیلتا نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ ان لوگوں کی خاطر جو ان لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا اور ان کے ساتھ ڈنر میں شریک ہونا، ایک شام گزار لینا باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ بہت ڈپریسڈ ہوا تھا، اور اس کے ڈپریشن کا نتیجہ شام کو ہی سامنے آ گیا تھا جب نیرہ بھابھی نے اسے عمر کی آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اسے ملنے چلایا۔ کیا حال ہے بھائی؟ وہ بے مقصد چینل گھما رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کام ہے تو میرے پی اے سے بول دو۔ وہ بہت ہولے سے ہنسا۔ مجھے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے، بس تمہاری خیریت پوچھنے چلایا۔ آج کل کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خود ہی سائڈ چیئر پہ بیٹھ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اخبارات میں بہت ان ہو۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ بہت تپا تھا۔ اوکے، میں تو صرف تعلقات کی نوعیت جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ دوست ہے وہ میری۔ جانے کیسے جواب دیا تھا؟ دوست نما دشمن۔ اسامہ نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ عمر کا چہرہ از خود سرخ ہو کے چھلک رہا تھا، اور یہ اس کے شدید غصے کا غماز تھا۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب پاپا میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے تو who the hell are you؟ ٹھیک ہی تو کہتے ہو تم عمر، جس مذہب کی خاطر اپنا گھر بار املاک جان سب کو داؤ پہ لگا دیا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تمہاری نظر میں تو اختلافات کیا معنی بھلا؟ میں نے تو سنا تھا ہمارا مذہب، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارے معاشی قوانین،
ہمارا انسانی رویہ سب بہت مختلف ہیں، لیکن شاید غلط ہی سنا تھا۔ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی کہتے ہوگے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنوری میں بابا نے مجھے فون کیا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑا تھا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ ٹو ہیل ود ہر یار، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ مجھے تمہاری موجودگی بھی اریٹیٹ کرتی ہے؟ اسامہ اس کے رویے پہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ عجب ایب نارمل سا لگا تھا وہ اسے۔ خاموشی سے باہر نکل گیا اور میں نے ریموٹ اتنی زور سے دیوار پہ مارا تھا کہ اس کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہر، لیکن بات تو ہوتی تھی اور ضمیر کی چبھن بھی بے تحاشا تنگ کرتی تھی۔ زبیر نعمانی کے تقریباً 2 ماہ سے مسلسل حکومتی پارٹی سے اختلافات چل رہے تھے۔ ایک سرد جنگ جاری تھی۔ وہ سنجیدگی سے ریزائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر آج اچانک ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ مقامی چینل کی خبر نشر کی تھی۔ عمر نے حواس باختہ ہو کے کامران کو فون کیا تھا۔ بھائی کیا ہوا پاپا کو؟ ہی از نو مور عمر، کامران نے بڑے حوصلے سے اسے بتایا تھا۔ نہیں، غلط ہے، ابھی کل تو، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناراض تھے اس سے۔ وہ حواس باختہ سا گھر آیا، ڈیڈ باڈی گھر آ چکی تھی۔ خالق مزاری صاحب اسے ساتھ لگا کے افسوس کر رہے تھے۔ وہ معاوف ذہن کے ساتھ ان کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ ان کی آواز اس کا ذہن سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ پاپا، اس نے پکارا تھا۔ آپ نے کبھی بند گلی کا سامنا نہیں کیا، آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہوتی ہے۔ تمام عمر کی ریاضت بیکار کر دیتی ہے۔ آپ میرے لیے بند گلی مت بنیں، کوئی روزن کھلا چھوڑ دیں، مجھے طلاق مت دیں، اپنا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہنے دیں۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ پچھلے دنوں زبیر عظیمی کے ساتھ ان کے شدید اختلافات تھے۔ یہ وقار سندھیلا کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ زبیر عظیمی اپنے سالے بیرسٹر عبید نقوی کو مطلوبہ سیٹ دلانا چاہ رہے تھے۔ اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ باخبر ذرائع سے پتہ چلا کوئی ایجنسی کا بندہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر گیا تھا۔ وہ بہت اپنے کو سپرد خاک کر کے تنہا کمرے میں لیٹا تھا۔ تنہائی نے پہلا چابک مارا تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا، کسی اپنے کا کندھا چاہیے تھا۔ میں تمہاری موجودگی سے انیزی فیل کر رہا ہوں۔ اپنی آواز کان میں درائی، باز گشت کی صورت۔ دراز میں سے بوتل اور کانچ کا گلاس لے کر وہ رات کے نہ جانے کون سے پہر اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا تھا۔ موبائل کی بیپ نہ جانے کب سے بج رہی تھی۔ مائرہ کالنگ دے کر اٹھنا چاہتا تھا، مگر لڑکھڑا کر گرا۔ جلتی بجھتی روشنی اسے بلا رہی تھی، مگر وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ مونا اسے ڈھونڈتے ہوئے لان میں آئی تھی، باسکٹ بال کے کورٹ کے ساتھ پڑے بینچ پہ بیٹھی۔ وہ ڈار سے بچھڑی کوئی کونج لگ رہی تھی۔ زبیر نعمانی کی وفات کا اس نے بہت شدید اثر لیا تھا۔ اسے تنہائی کے حوالے کر کے وہ خود اندر چلی آئی۔ ایک دم ایک خیال ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح چھو کے گزرا تھا۔ الماری میں ہاتھ مار کر، پھر اپنے پرس کی تلاشی لے کر اسے وہ کارڈ ملا تھا جو تقریباً ہفتہ پہلے کوئی سرے راہ چھوڑ گیا تھا۔ پھر اس نے بوتھ سے وہ نمبر ملایا تھا جو کسی دیوانے کا تھا۔ برسوں کی شناسائی کو آزمانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ ہیلو، ایک بھاری سی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ میں مونا بول رہی ہوں، ویمن ہاسٹل سے، رانیہ اشفاق کی دوست۔ جی؟ لہجے میں استعجاب نمایاں تھا، لیکن سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ سے رانیہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ جواباً گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ بس اتنا ہی دم خم تھا آپ کی شناسائی کے دعوے میں؟ وہ ہنسی۔ میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں۔ آواز میں عزم و استقلال کی نمایاں جھلک تھی۔ میں ملنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ بالآخر نتیجے پہ پہنچ ہی گئی تھی۔ کب؟ کل برٹش کونسل میں مجھے کام ہے، وہیں آ جائیے گا سپہر میں۔ اس نے رانیہ سے اس کی آمد کو فی الحال صیغہ راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صاحب، سیما ملہوترا آپ سے ملنے آئی ہیں، خادم نے آ کر اطلاع دی۔ بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں وہ اندر آئی تھی، پنک ساڑی میں سہج سہج قدم اٹھاتی۔ کیسے عمر؟ میں صبح واپس جا رہی ہوں، سوچا تم سے ملتی جاؤں۔ تمہارے فادر کی ڈیتھ کو لے کر بہت پریشان ہوں میں۔ اٹس اوکے۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، نہ جسمانی طور پہ نہ ذہنی طور پہ۔ ایک خوبصورت لڑکی کی قربت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ موڈ اچھا نہیں دکھ رہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا عمر؟ آئی ایم آل رائٹ۔ اس کی انا کو جھٹکا لگا۔ اوکے، چلتی ہوں میں پھر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹیک کیئر عمر۔ کیسے جاؤ گی؟ کوئی ٹیکسی لے لوں گی، ڈونٹ وری، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بڑی ہوئی شیو اور ملگجے حلیے میں بھی سیما ملہوترا کو بہت اچھا لگا تھا۔ ڈینو چھوڑ کے گیا تھا، وہی لینے بھی آ جاتا، مگر ایز یو وش۔ وہ بڑے تفاخر سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کل نیوز پڑھی تھی کہ اپنے فادر کا سیاسی جانشین بنایا جا رہا ہے تمہیں۔ اس نے سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ عمر کو ایک دم متلی سی ہونے لگی۔ سیما پلیز ڈراپ اٹ۔ اوکے مین۔ اس نے بیزاری سے باہر پھینکا۔ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ اس نے بمشکل اسے پیسی تک چھوڑا۔ تھینک یو مین۔ اس نے اس کے گال کو چھوا اور یکدم پیچھے ہٹا۔ کراہیت کا احساس تھا جو اس کی گرد لپٹا تھا۔ بہت اچھی لگتی ہیں نا تمہیں کانفیڈنٹ لڑکیاں، نیرا بھابھی کہیں پاس ہی بولی تھی۔ گڈ بائے۔ وہ بہت ادا سے پلٹی تھی، پھر نیلی پیلی روشنیوں کا حصہ بن کر ان میں کھو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔
وہ دور اسٹیشن کی طرف نکل گیا تھا، راستہ بھول کر پھر داتا دربار کی طرف سے ہو کر مال پہ آیا تھا۔ باغ جناح کے قریب اس نے گاڑی روک لی تھی۔ درخت بہت اداس تھے اور باغ جناح بہت خاموش لگ رہا تھا، احساسات کی دنیا سے رابطہ کٹ رہا تھا۔ مغرب کے وقت شاید درخت بھی جدائی کا کرب سہتے ہیں، اس لیے سونا پن بکھیر دیتے ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ سر ٹکا دیا خاموشی کو محسوس کرنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کرب سے آشنا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی پہ دستک ہوئی تھی، ایک بھلا مانس سا شخص کھڑا تھا۔ لفٹ چاہیے بیٹا، بس سیکریٹریٹ تک۔ سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی۔ عمر نے ناگواری سے لاک کھول دیا، جانے کیا سوچ کے مطلوبہ جگہ پہ اس نے گاڑی روک دی تھی خاموشی سے۔ اگر اس کو گھر میں بسا لیتے تو تمہارا گھر بھی بس جاتا۔ ہلکی سی سرگوشی سرسراہٹ کی طرح اس کے کانوں میں منتقل ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے اس کی بات پہ غور کیا، وہ ہجوم کائنات میں گم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا، مگر کون تھا وہ الجھا۔ قریب ہی کوئی پتا گرا تھا، چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ، ایسے جیسے درخت نے دھکا دے کے اسے نیچے گرا دیا ہو۔ ایسے ہی منظر تازہ ہوا تھا جب اس نے دروازے سے قدم باہر رکھا اور اس نے لاک لگا دیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ رات کے اس پہر وہ کہاں جائے گی، وہ دنیا کا سامنا کیسے کرے گی۔ شائیں کر کے ایک اور چابک لگا تھا۔ بے تحاشا درد کے ساتھ انصاف کے تازیانے لگنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ وہی انصاف تھا جو رانیہ نے دعا کی صورت مانگا تھا۔ سنڈے کو کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ وہ کپڑوں کو استری کر کے الماری میں ہینگ کر رہی تھی کہ خان بابا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مجھ سے کون ملنے آ گیا؟ آنی یا پھپھو بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو مختلف سوالوں کے لیے تیار کرتے وہ باہر نکل آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ کھڑا تھا۔ آپ؟ جی میں، مجھے آپ محبت سمجھ لیں۔ محبت بھی وہ جو رزق کی طرح ہوتی ہے، اور رزق جس کے لیے انسان کو چندہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ خود انسان کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ تو آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی پھر؟ وہ ستون سے ٹیک لگائے شام کے منظر کا حصہ لگ رہی تھی، کھوئی سی گم شدہ لمحہ ماضی کا۔ دیر؟ اسد کہتا ہے کہ میں ہر کام میں دیر کرتا ہوں، مگر کرتا ضرور ہوں۔ وہ ایک دم پرجوش ہوا تھا۔ رانیہ کے پیچھے کھڑی مونا نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ آپ کو میرے طلاق یافتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے آپ کے نسب سے کوئی سروکار نہیں ہے، شاید اس لیے بھی کہ میرا اپنا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ جو چیز میرے اپنے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ سے کیا امید رکھوں؟ میں خود اڈاپٹڈ چائلڈ ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بچپن کے سارے کھلونے، ساری یادیں ابھی تک سنبھال رکھی ہیں۔ تمہیں بھی میں بہت سنبھال کے رکھوں گا، بہت محبت، بہت توجہ دوں گا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی معتبر گواہی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی رات وہ مونا سے کہہ رہی تھی۔ مونا، اس نے اللہ کا حوالہ دیا ہے، پھر وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا، ہے نا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اسے پہلے ہی کہیں دیکھا ہے رانیہ؟ مونا نے سوچتی نظروں سے رانیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا اور سوچا بھی تھا، اور اس کی راہ میں انتظار کے دیے بھی جلائے تھے، مگر پھر سارے دیے ایک ایک کر کے بجھ گئے، وہ پلٹ کے آیا ہی نہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ محض ایک نظر کے لیے ساری عمر کیسے تیاگ دوں، مگر بعض اوقات ساری عمر کے لیے ایک نظر کافی ہو جاتی ہے۔ مونا کو مزید کچھ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ہر سوال کو وضاحت مل گئی تھی۔ پھر وہ مسز اسامہ نعمانی بن گئی تھی، ایک محبت کرنے والے شوہر کی بیوی اور دو خوبصورت محبت سے معمور لمحوں کی یادگار دو بیٹوں کی ماں۔ دن کا آغاز ایک خوبصورت صدا سے ہوتا اور وہ گرم گرم چائے کی بھاپ اڑاتی آن موجود ہوتی۔ میجر جنرل اسامہ نعمانی نے اس کی خاطر، اس کی ذات کا اعتماد لوٹانے کی خاطر بہت سے فلاحی کام بھی کیے، مثلاً اس کی خواہش پہ میرج بیورو اور صاحبان کا قیام۔ ان کا گھر جنت کا عملی نمونہ تھا، جہاں زندگی نے سکون اور امن کا نشان ثبت کر رکھا تھا، جو اس بات کا خماس تھا کہ اعتماد اور دوسری ایسی ہی کوئی بھی خوبی انسانی وراثت میں لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہ حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، پھر اس بنا پہ اسے رد یا قبول کیوں کیا جائے۔ عمر نعمانی بھی جس عورت سے ملا تھا وہ برسوں پرانی ٹچ می ناٹ کی عملی تفسیر کوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ مسز اسامہ نعمانی تھی، جس کی حیثیت اور نسب کا اندازہ اسے موسیٰ نعمانی کی وجہ سے ہی ہو چکا تھا، اور اس کا بیٹا موعود نعمانی عرف مومی، امریکہ کا دل دادا، جدید طرز زندگی کا عملی شاہکار اور جہنم کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت، پر اعتماد، اور اعتماد کی حد بھی بدتمیزی کے ساتھ منسلک تھی۔ یہی خود اعتمادی اس کی جان کا آزار تھی، اور یہی خود اعتمادی اس کی رانیہ سے علیحدگی کا سبب بنی تھی۔ انسان بہت سے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے آپ کو خود اختیاری کا حق سونپ کے، پھر جب وہ اس کام کا نتیجہ بھگتتا ہے تو تب پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے، جب آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو لمحہ بھر کی خود اختیاری عمر بھر کی آزمائش ثابت ہوتی ہے۔ بے اختیاری اور خود اختیاری کی اسی کھیل پہ دنیا قائم ہے۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ تھوڑا اور لینتھی ہونا چاہیے تھا، تھوڑا اور اس کو ستاتے، اور پر کیا ستاتے، وہ ایک کرپٹ انسان تھا، اور لیکن تھوڑی تو ان کی ڈائلاگ وغیرہ چلتے ہیں نا۔
اس کے ساتھ بھی برا ہوا، اس کے ساتھ بھی زبردستی کی. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ناول اور ہونے چاہیے جہاں پر زبردستی کی شادی کا بھیانک انجام ہو. بہت ایسے ناول پڑھ لیے، زبردستی کی شادی کر دی، شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ اکڑ اکڑ کے رہتے ہیں اور پھر پیار ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہوتا. زبردستی کی شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی بھی. لیکن پھر وہی بات کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے. دیکھیں خاندانی لوگوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ وہ نبھاتے ہیں، چاہے جیسا بھی کریں، چاہے نہ ان کا دل کر رہا ہو، لیکن پھر بھی نبھانا پڑتا ہے. تو شادی ایک ایسی چیز ہے، وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ چانس ہی نہیں دیتا اس کو پہلے ہی دن گھر سے اپنے روم سے نکال دیتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. کم از کم چانس تو دیتا، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرتا. بس اس نے کہا نہیں، یہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں. اور وہ بیچاری، اس کی پوری جو شخصیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے لڑکی جو ہوتی ہے نا، وہ جیسا اس کا ہسبینڈ چاہتا ہے وہ ویسی بن جاتی ہے. اس کا ہسبینڈ کو جو کلرز کی لپسٹک نہیں پسند وہ چھوڑ دیتی ہے. اس کے ہسبینڈ کو لمبے بال پسند ہے، وہ لمبے رکھ کرنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ہسبینڈ کو پتلی لڑکیاں پسند ہے، وہ ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے مطلب بالکل ہی نا جان بوجھ کے نہیں بھی کر رہی ہوتی، لیکن اس کا ہسبینڈ ایک دفعہ کوئی ایسی کوئی بات کر دے گا، وہ اس چیز کو پک کر لے گی اور وہ ویسی بن جائے گی. تو لڑکیاں بہت خود کو یوں چینج کر دیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ اثر لیتی ہیں. اور اس نے جب دیکھا کہ اس کو کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند ہیں تو اس کے اندر بھی وہ چیزیں آتی گئی اور وہ اپنے آپ کو بہت لو فیل کرنے لگی. اس کی رسپیکٹ وہ نہیں کرتا تھا، اور تو اس کی اپنی جو ساری شخصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ کتنی پیاری لڑکی ہوتی ہے، شروع میں دکھاتے ہیں جب یار. لیکن ایٹ دا اینڈ اچھا ہوا، اس کو اس کا شہزادہ مل گیا. کوئی نہ کوئی تو آپ کے لیے ہوتا ہی ہے. تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا جو ان کا من پسند بندہ نہیں ملتا. تو دل نہ چھوٹا کریں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے انتظار میں ہے، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور ان رائٹر کا ایک اور ناول بھی میں نے پڑھا تھا، وہ بہت اچھا تھا. دعا اور انا اور دعا انا اور سم تھنگ اور بھی کوئی چیز تھا. ناول کا پورا نام تھا. چیک آؤٹ کریں اس کو، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. سبسکرائب بھی کر لیں، ہاں وہ بھی ضروری ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.